کہ معاملات کے اندر وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک مخصوص جو ہے چیز کے تعلق سے بات کریں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ عزیز جو ہم آج دیکھیں گے لباس کے تعلق سے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو لوگ جمعہ میں آئیں ان کو حقیر سمجھے یا ان کی تذلیل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اگر جانتے بوجھتے یا غیر شعوری طور سے اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی، کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گے، تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہ گار نہیں رہیں گے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے، تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کے والد درس میں نہیں آتے تھے، تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا۔ کیوں بولے؟ اس کی وجہ دیکھو سن لو، بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سن لو، میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں، میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے، اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے، تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا۔ تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے، تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھ ہونے والی، تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی اور حق کیا تھی، ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کیا تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تک مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا لہٰذا ہم کو پتہ نہیں، تو لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ یہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ اللہ پہنچا دے۔ تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے جب حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خامو خواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے، نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے، ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں۔ یاد رکھیے کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا، تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا، وہ ملک نہیں بتائیں گا، آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں آپ جانا۔ تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا، مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا، یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے، اس بات کو آپ سمجھے۔ تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا۔ تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں، تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے۔ تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گی، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھ۔ اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھ، معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے ہیں اسبال، اور کرنے والے کو بولتے ہیں عربی مسبل، کرنے والا مسبل، ٹھیک ہے، تو جیسا صلاح نماز، مسلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا، 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، روزے ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان۔ پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے، تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا، اور وہ لوگ ہیں 3 ہے، ہمارا معاملہ صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ، 3 لوگ ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے، اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے۔ آج ہمارا مسئلہ ہے اسبال مسبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔
میاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں. اللہ بات نہیں کریں گا, اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا, اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا. کس کو؟ جو اپنا ازبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو جب بھی کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کسی تجارت کو کرنا ہو, کسی کورس کو سلیکٹ کرنا ہو, نکاح کا پیغام ہو, تو اگر ایک سے زیادہ چوائس میں کیا کرنا ہو, تجارت کرنا ہے تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ کے ساتھ کروں. بہرحال ایسے زندگی کے بہت سارے سوالات ہیں جو جب اٹھتے ہیں تو انسان ایک طرف رجوع کرتا ہے, ایک طریقے کی طرف جاتا ہے کہ کاش کی کچھ ایسا ہو جائے, یا پھر انسان کے اپنی تقدیر کا حال نہیں جانتا, آگے اس ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا, وہ طے نہیں کر پاتا کہ کیا کروں, اور وہ پریشان ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ میں کیا کروں اس مسئلے کے لیے, کہ کیا میں تجارت کروں یا نہ کروں, اس کورس میں داخلہ لوں یا نہ لوں, ٹھیک, یہ کام کروں یا نہ کروں, یہ رشتہ آیا تو اس کو قبول کروں یا نہ کروں, تجارت کروں تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ میں کروں, پارٹنر لوں تو اس کو لوں یا کسی اور کو لوں, سائنس لوں یا کامرس لوں یا آرٹس لوں, انجینئرنگ میں جاؤں یا میڈیسن میں جاؤں. بہت سارے سوالات انسانی زندگی میں ہوتے ہیں, اور اس کی ایک اضطرابی کیفیت, مطلب اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے, ڈر اور خوف, اور اس چیز کا ڈر کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اب اس معاملے میں کیا کروں. تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ایک چیز کی طرف رجوع ہوتا ہے جس چیز کو جو استخارہ کہتے ہیں. تو آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے استخارہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا, اس لیے کہ انسان زندگی میں سے بہت سارے کام کرتا ہے جہاں اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی رہنمائی کرے, اور خاص طور سے ایسے کام جو زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں, آنے والے زندگی کی حالات پر اثر رکھتے ہیں, اس کی تمام زندگی سے اس کا تعلق ہے, جیسے نکاح ہو گیا, جیسے تجارت ہو گیا, جیسا کس کورس میں انسان جائے. بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, مختلف لوگ, مختلف علاقے اور مختلف مسائل کے اعتبار سے ان کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو زندگی میں فیصلہ کن ان کے لیے ثابت ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. لیکن چونکہ انسان آگے کا حل جانتا نہیں, تقدیر کا اسے علم نہیں ہوتا ہے, اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے وہ نہیں جانتا ہے, لہٰذا وہ یہ طے نہیں کر پاتا اور مسلسل اس کا دل پریشان رہتا ہے. بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے, ڈر کی کیفیت ہوتی ہے, پریشانی کا عالم ہوتا ہے, اور کبھی کبھار تو دیکھا گیا کہ انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کروں, کیا فیصلہ لوں, کیا کروں اس کام کے اندر. اور تب جو ہے سب سے بہترین چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے استخارہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ استخارہ نہیں کرتے یا استخارہ کے بارے میں نہیں جانتے, ایسے اللہ کے بہت سارے بندے جو اپنا ہر کام استخارہ کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ تو وہ کرتے ہیں, لیکن جو استخارہ وہ کرتے ہیں وہ استخارہ کتاب و سنت سے ثابت, وہ استخارہ بدعت پر مبنی ہوتا ہے, وہ استخارہ خرافات کی بنیاد پر ہوتا ہے, وہ استخارہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے, اور کبھی کبھار تو ایسا استخارہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک پر مبنی ہے. تو گویا لوگ استخارہ کرتے ہیں, لوگ اس کے قائل ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح استخارہ کیا ہے, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیسے کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, کون سی دعائیں کرنا چاہیے, کس وقت کرنا چاہیے, کسی سے کروانا چاہیے, خود کرنا چاہیے, کیا اس کے اور کوئی مختلف طریقے کتاب و سنت نے جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر. یہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں گھومتی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں, لیکن عموماً بدعت اور خرافات میں ملوث یا بدعت اور خرافات کے ساتھ مکس وہ استخارہ ہوتا ہے, وہ کتاب و سنت ثابت نہیں ہوتا ہے, اور بہت سی بار تو اپنا جان و مال بھی انسان اس میں گوا دیتا ہے استخارہ کے چکر میں. مطلب کتاب و سنت سے ہٹ کر جب انسان استخارہ کرتا ہے تو شعبدے باز, کاہن, جادوگروں کے پاس بھی جانے لگتا ہے, اور اپنا عقیدہ بھی برباد کرتا ہے, اپنا مال بھی برباد کرتا ہے, اور اپنی توانائی اور صحت اور جان بھی اس میں لگا دیتا ہے. آئیے استخارہ کا صحیح معنی کیا ہے, اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے, چونکہ اپنے رب سے جو ہے وہ مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے, جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں, اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالت پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اس کی کیفیت جو اضطراب, پریشانی کی تھی, ڈر کی تھی, خوف کی تھی, اور وہ پریشان تھا کہ کیا ڈیسیجن لوں, کیا فیصلہ لوں, جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اطمینان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے, ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے, بے اطمینانی اطمینان میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور اضطرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے. اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا میرا رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے. استخارہ یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کریں, اللہ سے مدد طلب کریں, اور انشاءاللہ عزیز اس استخارہ کو اسی ڈھنگ سے کریں جس ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے, تو تب یہ شعبدے باز اور کاہن, اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ, مختلف قسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے ڈالنا کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائے گا, ان کے پاس چلے جاؤ, وہ آگے کا تم کو بتا دیں گے تاکہ تم شادی سے کرو, بتا دیں گے. تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ, یہ آنکھ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس تجارت میں فائدہ ہے. گویا جس طرح سے ایک چڑیا کے پکڑنے والا ایک جال ڈالتا ہے رنگین جس میں, اور دانے ڈالتا ہے, اس چڑیا کے اٹک جاتی ہے. بس مومن کو کوئی پریشانی آئی, مسلمان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے, وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے. بس یہاں شعبدے باز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں, اس کا عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں. تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانیں, تاکہ
تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقے سے جو ہے مدد لے پائیں۔ اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ میننگ کیا ہوتا ہے استخارہ کا؟ تو استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، کہ میں اچھائی کو کیسے حاصل کروں، رہنمائی طلب کرنا۔ جیسے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بزنس کرنا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، تو وہ پھر آپ اس سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور پھر آپ کو صحیح ڈائریکشن، صحیح راستہ بتاتا ہے نا۔ تو استخارہ کا معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، اچھائی کے راستے کے لیے کوشش کرنا اور طلب کرنا۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے وہ جو ہے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی جو ہے طلب کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ایک مخصوص دعا، جو دعا استخارہ ہے، وہ پڑھ کر ایک بندہ دنیا کے اندر خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے۔ اس دعا اور اس نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے۔ اسے شریعت میں استخارہ کہتے ہیں۔ تو استخارہ کا عام معنی خیر کی رہنمائی طلب کرنا، خاص معنی شریعت میں اللہ رب العزت سے نماز کے اور ایک مخصوص دعا جو اس کے نبی نے سکھائی اس کے ذریعے خیر کی رہنمائی طلب کرنا۔ وہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ ہے استخارہ۔ استخارہ نکاح کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ استخارہ جو ہے مختلف چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے، استخارہ کسی مباح چیز کے لیے ہی ہوگا، ایسی چیز جو شریعت میں جائز ہو۔ استخارہ کسی واجب اور فرض کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی مستحب چیز کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی مکروہ چیز کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی حرام چیز کے لیے نہیں ہوگا۔ اور ٹوٹل 5 ہی چیزیں جو شریعت حکم دیتی ہے کسی چیز پہ حکم لگتا ہے، ایک تو واجب اور فرض، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام، 5 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز شریعت کے حکم میں 5 میں سے ایک میں فٹ ہو جاتی ہے، یا تو جائز ہے، واجب ہے، یا پھر مستحب ہے، یا پھر مباح ہے، یا پھر مکروہ، یا پھر حرام، اس سے علاوہ کچھ نہیں، 5 ہی ہے۔ تو استخارہ ان 5 میں سے صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، وہ مباح۔ کوئی آدمی یہ استخارہ نہیں کر سکتا کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں یا نہیں کروں، نہیں ہوتا، فرض ہے۔ مستحب کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا وہ کروں یا نہ کروں، سوال ہی نہیں آتا۔ استخارہ کسی مکروہ حرام چیز کے لیے نہیں ہو سکتا کہ شراب کل سے چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، چھوڑنا ہی ہے، استخارہ کر کے نہیں چھوڑے گا چونکہ وہ چھوڑنا ہی ہے، وہ حرام ہے، سمجھ رہا؟ تو استخارہ کسی مباح ایسی چیز شریعت میں جو جائز ہے اسی کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز کے لیے نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور استخارہ ایک بہت معروف عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں حدیثیں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ استخارہ کا آپ نے حکم دیا۔ آئیے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اور جو ہے جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ کے تعلق سے فرماتے تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے، مطلب جیسے قرآن کی سورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، مطلب آپ نے فرما کہا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر دعا استخارہ پڑھے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے، آپ نے فرمایا تو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اور اس کے بعد دعا کرے۔ اور اس طریقے کو، اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے، مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے۔ قرآن کو جیسا آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا۔ حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے، آگئی بات حدیث میں واضح ہے، نماز 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا کرے، یہ ہے استخارہ کا طریقہ، بس اتنا ہی۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ، مطلب نفل نماز ہے، صلاۃ الاستخارہ جس کو عام زبان میں کہیں گے، استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرے، بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ۔ اتنا ہی آسان ہے استخارہ، بس اتنا آسان، لیکن آج اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتہا۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا استخارہ۔ آپ کو کوئی دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے نہ پتا ہو، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاؤں، صحیح اور ثابت شدہ دعائیں لے لے، دعا استخارہ کا چیپٹر کھولی، یاد کر لیجیے۔ نفل نماز کس کو نہیں آتی 2 رکعت؟ کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی، آسان ہے، اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد، خط اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا، یاد رکھیں، ٹھیک، اتنا ہی طریقہ ہے، اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فرض سے ہٹ کر پڑھیے، اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیے۔ دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے، کہاں ملنا ہے، کہاں ملیں گی؟ تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے، وہاں ملیں گی۔ اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے، ہے نا۔ اب کوئی منمانا ایجاد کر لے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لو تو فلاں وہ دعا، بالکل نہیں چلے
چلیں گا. دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے, لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے دعا استخارہ کی. تو دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے, اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے. 2 رکعت نفل جس کو صلاۃ الاستخارہ کہہ لیجئے, وہ نماز جو استخارہ کے لیے انسان کرتا ہے, 2 رکعت پڑھنا ہے اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کے اندر رکھنا ہے. اس دعا کے اندر عربی متن میں ایک بریکٹ آئے گا اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے. آدھی دعا ہوں گی, پھر ایک بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اس مسئلے کو رکھیے اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بریکٹ آئیں گا آپ کو عربی ملے گا, اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھیے بول کے اردو میں ہوگا. ٹھیک ہے, جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کہ اللہ میرے نکاح کے تعلق سے میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی کروں یا نہ کروں, پھر باقی کی دعا آگے کریں. اللہ تجارت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تجارت میں اس کو پارٹنر بناؤ نہ بناؤ, آگے آپ کی بات. سمجھے آپ عربی میں؟ تو عربی میں ہے, اس کو پڑھنا ہے, بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا, اپنا مسئلہ رکھیے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لیں اور وہ مخصوص دعا ہے, انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے. دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے. اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے. سمجھ رہے, دیکھ کر پڑھے. دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دہرائے. ایک آدمی ہے پڑھنا بالکل نہیں آتا عربی, وہ کسی سے پڑھوائے, کوئی سے پڑھ کر سنا اور اس کو ریپیٹ کرے. کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتیں یاد ہوتی ہے, حالات, زمین, زمانہ, زبان, بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں, اللہ رحم کرے. تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے, دیکھ کر پڑھے. دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا, کسی سے پڑھوائے, لیکن کوشش کرے کہ عربی انسان ضرور سیکھے. لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا, لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی, زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں مختلف بہت سی بات, خالی دعا لکھی مشکل ہوتا ہے, تو کسی سے پڑھوا لے. ٹھیک ہے, اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے, دیکھ کر پڑھ لے. دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس پیچھے دوہرا لے. استخارہ یاد رکھیے یہ صرف مباح عمل کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی شخص حج کروں یا نہ کروں اس کا استخارہ نہیں کر سکتا. ہاں, یہ استخارہ کر سکتا ہے حج کس کے ساتھ کرو اور کون سے ٹریول سے کرو, لیکن حج کروں یا نہ کروں استخارہ کی ضرورت نہیں. یہ تو واجب اور فرض عمل ہے. سمجھ رہے بات؟ دین علم سیکھنا یہ واجب اور فرض ہے ہم پر. ٹھیک, تو دین علم سیکھوں یا نہیں سیکھوں اس پر استخارہ نہیں ہوگا. ہاں, اس پر ہو سکتا ہے دین علم کس استاد سے سیکھ, کس مدرسے سے سیکھ, کس اسکول سے سیکھوں, کس جگہ جا کر. سمجھ رہے بات؟ واجب اور فرض پر استخارہ نہیں. ہاں, واجب اور فرض سے ریلیٹڈ چیزوں پر استخارہ ہو سکتا ہے. دین علم سیکھنا فرض ہے, استاد کا سلیکشن میں استخارہ ہو سکتا ہے. حج کرنا فرض ہے, اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں. ہاں, حج کس کے ساتھ کروں یہ ہو سکتا ہے. ہاں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 فرائض ایک ساتھ آ جائے, 2 واجبات, تو تب کیا ہوگا؟ جب 2 واجبات ساتھ آئیں گے تو استخارہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا کروں. اللہ جیسا اتنا پیسہ ہے کہ مہر ادا کر دوں یا پھر حج کروں, اب کیا کروں؟ استخارہ ہو سکتا ہے اللہ کہ دونوں میں سے کیا کروں, کہ نکاح بھی واجب ہے اس لیے کہ گناہ کا چانسز ہے, حج کا بھی موقع ہے, لیکن پیسہ اتنا ہے کہ مہر دوں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو پھر ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی فرض کروں یا نہ کروں اس پہ نہیں ہوتی بات. اسی طرح استخارہ کسی حرام کام کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شراب چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, جوا چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, حرام کاری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں. پھر تو سوال نہیں استخارہ کا, چھوڑنا ہی ہے. سمجھ رہا؟ تو ایک مباح عمل, ایک جائز عمل جو دنیاوی کسی بھی کام کی چیز ہو سکتی ہے, انسان کی مفاد اس کے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے, اس کے لیے. اسی طرح جو ہے استخارہ کے تعلق سے کیا چیز ہو جو ہمارے ذہن میں ہو, تو استخارہ ایک دعا ہے. استخارہ ایک دعا ہے. جو کنڈیشنز دعا کے لیے وہ کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی. استخارہ ایک دعا ہے, تو جو کنڈیشنز شرائط دعا کے لیے ہے, قبول ہونے کے لیے, دعا قبولیت کے لیے, وہی کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی. سمجھ رہے؟ اب میں وہ کنڈیشنز پوری نہیں رکھ, کیوں؟ انشاءاللہ الحمدللہ میں نے دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان میں پورے کنڈیشنز رکھ, اب وہ عنوان نیٹ کے ذریعے دیکھ, دعا مومن کا ہتھیار. میں نے پورے شرائط رکھ دیے کہ دعا قبولیت کے شرائط, دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات, کس کی دعا قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی, بہت تفصیل میں عنوان ہے, تو آپ ضرور اس عنوان. تو دعا قبول کے جو شرائط ہے وہی شرائط استخارہ کے لیے بھی ہوں گے, اس لیے کہ استخارہ بھی دعا ہے, اللہ سے آپ خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں. تو لہٰذا اخلاص دل ہو, حرام کاری سے انسان بچتا ہو, فرائض کا اہتمام کرتا ہو, مضبوط الفاظ کے ساتھ اپنی دعا کرے, دعا خطا رحم رشتے توڑنے کی نہ ہو, دعا کسی حرام, وہ ساری کنڈیشن یہاں بھی آٹومیٹیکلی لاگو. حلال کھاتا ہو, اس لیے کہ حرام جو کھاتا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو استخارہ بھی قبول نہیں ہونے والا ہے, تو وہ کنڈیشن آٹومیٹیکلی لاگو ہے. تو لہٰذا آپ دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان کو دیکھیں, بہت تفصیل میں نے ڈسکس کی ہے, چونکہ یہ بھی ایک دعا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی وہی شرائط لاگو ہے جو اس کے لیے لاگو. ٹھیک ہے, اب جو ہے استخارہ اور جس کو ہم کہیں گے شرح صدر, دل کا کھلنا یا کسی چیز کی طرف رہنمائی ملنا. اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا لیکن دل میں کوئی بات نہیں آ رہی. دیکھیں استخارہ کرنے سے دل میں بات آ سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آئے, دونوں میں فرق. استخارہ کرنے سے اللہ کسی ایک چیز کی طرف دل مائل کر سکتا ہے, رہنمائی کر سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ دعا ہے اللہ سے, اور ہم تقدیر کی حالت نہیں جانتے. ہم اللہ سے دعا کر رہے, اللہ اگر خیر ہو تو اس کی طرف بڑھا دے, شر ہو تو اس سے ہمیں بچا لے. تو شرح صدر ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آئے یا نہ بھی آئے, لیکن جب آپ استخارہ کریں تو استخارہ کے بعد جو آپ کو بہتر لگے اس کام پر جم جائیے اور کرنا شروع کر دی. میں کیوں کہہ رہا ہوں ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا, ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا, جواب کیا ہونا, آسمان سے آواز چاہیے, ہاں یہ کر لو, ہاں یہ مت کرو, نہیں. سمجھ رہا, استخارہ آپ نے کر لی, اللہ سے دعائیں رہنمائی
کر لی کہ اللہ تقدیر کا حال میں نہیں جانتا ہوں, میرے آخرت کے اعتبار سے, میرے معاش کے اعتبار سے, میرے آخرت کے معاش کے اور میرے دین کے اعتبار سے اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو کرا دے, اگر یہ اس میں نقصان ہے تو مجھ سے دور کر دے. آپ نے دعا کر لی, دعا کرنے کے بعد دل میں بات آئے یا نہ آئے, جو چیز آپ کو پھر بہتر لگے عزم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چل پڑیے اس کے اوپر. ورنہ بہت سے لوگ ارے کیا ہوا, ارے استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا, ارے کیا ہوا استخارہ 15 دن 20 دن, ارے بھائی مہینہ ہو گیا انہیں ابھی جواب نہیں آ رہا. اور کیا کام کرنا ہے, بہت چھوٹا سا ایک کام ہے, اس کے لیے ایک مہینہ نہیں, یہ نہیں. استخارہ آپ نے کیا, دعا ہے, دعا کرنے کے بعد آپ امید کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. جو بات بہتر لگے اس کی طرف بڑھ جائیے اور مضبوطی کے ساتھ جم کر خوب کر لیجیے اس کام, جم کے کہ اللہ سے میں نے استخارہ کر لیا. سمجھ رہے بات کو؟ ورنہ بہت سے لوگ شرح صدر, ارے میرا دل کھل ہی نہیں رہا یار. ہو سکتا ہے دل میں بات آئے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بار استخارہ کے بعد دل میں بات آئیں گی تو آپ کو کام کرنا ہے, ورنہ آپ رکے ہوئے پورا ٹائم, ارے دل میں بات نہیں آ رہی, دل میں بات نہیں آ رہی. سمجھ رہے بات کو میری؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. ہو سکتا ہے دل میں بات ہے, ہو سکتا نہ آئے, لیکن جب آپ استخارہ کر لے جم جائیے مضبوطی کے ساتھ, اللہ پر توکل کیجیے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے, اور پھر آگے بڑھ جائیے. اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے, کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب آپ نے استخارہ کیا, استخارہ کرنے کے بعد آپ جم جائیے کہ اللہ میں نے استخارہ کر لیا, تو اس سے دعا کی, جمی اور مضبوطی کے ساتھ جو ارادہ رکھتے تھے, جو کام کرنا چاہتے تھے اس کو مضبوطی کے ساتھ کیجیے, چاہے دل میں بات آئے یا نہ آئے, اس چیز کو آپ سمجھ لیجیے. اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں فرمایا رکھا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب کسی کام کا نبی تم ارادہ کر لو تو کیا کرو, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ, تو اللہ پر بھی بھروسہ کر لو, اور اللہ تعالیٰ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو متوکلین کو پسند فرماتا ہے. تو جب کسی کام کا ارادہ کرے مضبوطی کے ساتھ اس کی طرف چل پڑنا بھی چاہیے, یہ بات بھی یاد رکھیے, ورنہ شرح صدر نہیں ہو رہا, دل نہیں کھل رہا, دل میں بات نہیں آ رہی, بلکہ آپ وقت لگا دیے گئے. نہیں, آپ تب استخارہ کیجیے, استخارہ کے بعد جم جائیے, جمنے کے بعد جو بہتر لگتا ہے چوائس کیجیے اس چیز کو, اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی پوری کوشش کیجیے. کہ تو شرح صدر کا استخارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, استخارہ خیر کی طرف رہنمائی اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں, وہ رہنمائی اللہ خود بخود کر سکتا ہے. وہ رہنمائی اللہ ہو سکتا ہے آپ کی کر دیا ہو کہ آپ دعا کرو گے, تقدیر میں لکھ چکا, دعا کروں گا تو میں اس کی رہنمائی کر دوں گا, وہ ہو گیا. اب مضبوطی کے ساتھ اس کام کو آپ کو آگے بڑھ کر کرنا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ کے بعد اگر دل میں کوئی ایک ارادہ آ جائے کہ استخارہ کر لیا, ارادہ آ گیا یہ کرنا, لیکن اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور دوسرا کام نہ کریں جس کا آپ نے پہلے پختہ ارادہ کیا تھا. مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں کام نمبر الف اور کام نمبر بے اور بی, میرے پاس 2 کام ہے, تو میں اس میں سے اے کر لیتا ہوں. یہ کب کر لیا میں نے طے, استخارہ سے پہلے, سمجھ لیجیے, اے کر لیتا ہوں. پھر استخارہ کیا نہیں کرنا چاہیے چونکہ میں بھول گیا تھا, لیٹ ہو گیا تھا, پھر میں نے استخارہ کیا اللہ اس معاملے میں خیر کی جو رہنمائی کرے اللہ میری. اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میں اے نہیں بی کرنا چاہیے یا بی نہیں ہے, لیکن جب میں نے استخارہ سے پہلے طے کیا تھا کہ اے کر لوں گا, مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا الف والا کام, لیکن استخارہ کے بعد لگا کہ بے کرنا چاہیے بی والا کام, لیکن اس کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ اے ہی کروں اس لیے کہ میرا دل اس پہ اطمینان ہو رہا ہے, تو اے بھی کر سکتے ہیں آپ. کوئی ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد شرح صدر ہوں گی اور جو دل میں بات آئیں گی اسی کو کرنا ہے, ضروری نہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ تو اگر کسی چیز کا پختہ ارادہ آپ نے پہلے سے کر رکھا ہو اس کے لیے بھی استخارہ کر کے آپ اسی کام کو کیجیے. پھر آگے اگر میں نے کسی کام کا پہلے سے پختہ ارادہ کر بھی لیا ہوں تو اس کے بعد بھی میں استخارہ کر کر وہ کام کو کر سکتا ہوں, اس لیے کہ اب اللہ کی رہنمائی میرے اس کے اندر. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اس بات کو آپ جو ہے ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو ہے کسی دل میں ایک بات ہے, قلبی میلان ہے کہ میں ایک کام فلاں کام کروں, یہ میرے لیے اچھا ہے, اور اس کے بعد بھی استخارہ میں نے کیا, تو اس کے بعد جو کام آپ کے دل میں تھا اس کام کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی استخارہ کے بعد. چونکہ استخارہ دعا ہے, استخارہ کا تعلق یقیناً دل کے کھولنے سے, خواب کے دکھانے سے نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں, ورنہ لوگ سمجھتے دل میں کوئی بات آئی کیا, کوئی خواب دیکھا کیا. دل میں کوئی بات ہے کہ بس 2 ہی چیزیں ہمارے پاس چلتی ہے ہندوستان میں کہ دل میں کون سی بات ہے اور خواب کیا دیکھا, جبکہ نہ دل میں بات آنے سے استخارہ کا تعلق ہے نہ خواب سے. استخارہ اللہ سے مدد ہے, اے اللہ میرے لیے خیر کا راستہ تو کر, جیسا ہم مختلف دعاؤں کے ذریعے کرتے اللہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب استخارہ کے مراحل کیا ہوں گے, اسٹیپس کیا ہوں گے, وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا, کسی کام کا ارادہ, کسی کام کا ارادہ. سیکنڈ, استخارہ, کیونکہ بغیر کام کے استخارہ کیسے ہو. سیکنڈ, استخارہ. تھرڈ, مشورہ. استخارہ کے بعد بھی آپ مشورہ لے سکتے لوگوں سے. آپ بولیں گے کیوں, جب استخارہ ہوگا تو مشورے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی, نظر بد جو ہے اس کی حقیقت کے اندر, کہ تقدیر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے, جو ہوگا وہ تقدیر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے. اس کے بعد بھی دنیاوی تدبیریں کرنا, دنیاوی مشورے لینا, دنیاوی اعتبار سے کو سوچ سمجھ کر کرنا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے. جنگ بدر کا کیا فیصلہ ہوگا اللہ نہیں جانتا تھا کیا, جانتا تھا. اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں, تدبیریں لڑا رہے ہیں, بدر کے کنویں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تاکہ دشمن جو ہے پانی پی کے توانا اور طاقتور نہ ہو جائے. کر رہے ہیں نہیں تمام چیزیں, دنیاوی تدبیریں کر رہے ہیں, اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں, ہے نا. تو دنیاوی تدبیریں کر کے دعا, صحابہ سے مشورے بھی لے رہے ہیں, تدبیریں بھی کر رہے ہیں, مطلب حکمت جو دنیاوی اعتبار سے عمل کر رہے ہیں, اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں ایک باپ سے داخل نہ ہونا, ایک
ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں, کئی مختلف بابوں سے الگ الگ دروازوں سے ہونا, اس لیے کہ تقدیر میں جو ہے میں تو اس کو کچھ کر نہیں سکتا ہوں. پتہ کیا چلا, انسانی کوشش کیا ہے الگ الگ دروازوں سے جانا, اس کے بعد بھی نظر لگنا نہیں لگنا اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تقدیر کا تو کچھ ٹال نہیں سکتا ہوں جو ہونے والا ہے, لیکن دنیاوی تدبیر کیا ہے, الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ نظر سے بچ جاؤ. سمجھ رہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں جو ہے ارادہ کیا کہ دشمن کے قلعے سے قریب رہیں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہی ہے؟ تو کہا نہیں وہی نہیں, یہ میرا ارادہ. تو کہا ہم پیچھے کھڑے رہیں گے. تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو رینج میں آپ کہہ رہے رکنے کا, یہاں تک دشمن کے تیر آ سکتے ہیں. تو آپ نے کہا فوراً پیچھے ہٹے. دنیاوی کوشش کر لیں, اس کے بعد الگ بات ہے. ہم دشمن کے تیر کی رینج سے باہر چلے گئے, اس کے بعد بھی تیر لگنا تقدیر ہے, لیکن رینج میں رہ کر تقدیر کو آزمانا کہ لگتا نہیں لگتا, یہ رسک. تو دنیاوی چیزیں کر کے اس کے بعد آپ کو توکل بھی اللہ پر, اس کے بعد دنیاوی تو تیسرا کام, پہلا کام کا ارادہ, دوسرا استخارہ, تیسرا مشورہ بھی لیجیے ایسے انسان سے جو دین اور دنیا اور اس فن کا علم رکھتا ہو. چوتھا کام اللہ پر توکل کر لیجیے پھر. اور پانچواں جو کام پہ بھروسہ کیا, جو عزم کیا تو کر. 5 steps, کام کا ارادہ, استخارہ, ایک دیندار اور کسی مصلحت اس مسئلے کا علم رکھنے والے شخص, مشورہ, اللہ پر توکل, اور جس کام وہ کیا عزم کیا کر گزرے. 5 steps ہے. بہت سارے لوگ استخارہ تو کہتے ہیں لیکن وہ اسٹیپ نمبر 2 سے آگے نہیں بڑھ پاتے بیچارے. کام کا ارادہ استخارہ, کام کا ارادہ استخارہ, کام کا ارادہ استخارہ. ارے کیا ہوا 1 مہینہ 2 مہینے, وہ استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا. آگے بڑھنا ہے مشورہ, آگے بڑھنا ہے توکل, آگے بڑھنا ہے عزم کے ساتھ کام کرنا. یہ ایسا رہیں گے تو پھر تو سمجھ رہے بات, ٹھیک. اس چیز کو سمجھنا. اب استخارہ اور خواب کا تعلق کیا ہے, اس لیے کہ بہت سارے استخارے جو ہمارے پاس چلتے ہیں اس میں یہ رہتا خواب آیا کیا, ایک تو دل میں بات آئی کیا, وہ چلو وہ فیض چلا گیا, آ بھی سکتی ہے میں نے کہہ دیا, لیکن ضروری نہیں کہ تو استخارہ کا تعلق دل میں بات آنے سے نہیں, اللہ کی رہنمائی سے. اور اللہ بہتر جانتا ہے ہماری تقدیر میں کیا ہے وہ رہنمائی. ہو سکتا ہے ظاہری طور سے مجھے دکھ رہا ہے یہ تو نقصان ہے, لیکن اللہ جانتا فائدہ ہے. ہو سکتا ہے ظاہر سے دکھ رہا ہے اس سے زیادہ تو فائدہ ہی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے اللہ جانتا ہے نقصان ہے. تو ہم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, تو وہ ہم رہنمائی مانگ رہے ہیں. اب استخارہ اور خواب کا کیا تعلق ہے, تو استخارہ اور خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ آ بھی جائے, تعلق نہیں ہے. لیکن سمجھ, اس لیے کہ حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے کہیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ تم کو خواب آئے گا میرے صحابہ استخارہ کے بعد آئیں گا, نہیں. اور کہیں بھی یہ نہیں کہ صحابہ نے کہا میں نے استخارہ کیا اور مجھے خواب آیا. سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اشارے کا طریقہ ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور استخارہ کا پارٹ نہیں ہے. ہمارے پاس تو اس حد تک پارٹ ہے کہ یہ مشہور جو خواب چلتا ہے بس کیا اگر آپ نے استخارہ کیا تو خواب آئیں گے. خواب میں ہرا کپڑا آیا تو کر لینا, لال کپڑا آیا تو نہیں کر. یہ ایک دم کامن ہے, ہرا دکھا لال, اب انہیں بھی دن رات میں سوچ کے سو رہا ہرا لال تو کچھ نہ کچھ ایک آ ہی جاتا. ایک بار میرے پاس بھی ایک صاحب ہے, بولے وہ ہرا اور لال کا مسئلہ رہتا, تو میں نے کہا اگر اورنج آ گیا تو دھیرے دھیرے کرو. تو اورنج کا معنی ہوتا ہے وہ سگنل ہو گیا نا, ہرا گو, یلو گو سلو, مطلب سگنل اب چینج ہو رہا ہے, یا تو ادھر شفٹ ہوں گے تو ادھر شفٹ ہوں گے, تو ریڈ پہ جائیں گے اسٹاپ, یا تو پھر ہوتا ہے سلو. تو اب کیا کرنا, یلو آ گیا تو, اور اگر وائٹ آ گیا تو کمپرومائز کر لو, بہن بنا لو سامنے والی لڑکی, سمجھو رشتہ آیا. سفید آ گیا تو کمپرومائز کر لو, بہن بنا لو اس کو. کیا تو بولے ہرا کپڑا اور لال کپڑا, کہاں سے لائے, یہ تو ہندوستان میں ہے اور یہ تو سگنل کا معاملہ ہرا اور لال. تو عجیب و غریب, میں نے کہا نا بات ہے, عجیب و غریب بات. اب بس سب کیا ہوا, خواب آیا کیا, خواب آیا, اور یہ جناب بھی خواب ہی نہیں آ رہا یار, خواب ہی نہیں آ رہا یار, خواب ہی نہیں آ رہا ہے. اشارے پورے کھلے ہو جا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے, پورے کھلے اشارے اللہ دے رہا ہے, اس کے بعد بھی اس کو خواب نہیں آ رہا. اس لیے کہ استخارہ کا تعلق خواب سے جوڑ لی, استخارہ تعلق شرح صدر دل کے کھولنے سے ہم نے جوڑ کے رکھ دیا. اب دونوں نہیں ہو رہا تو آگے نہیں بڑھ رہا, مہینہ 2 مہینے. یہ استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق آ جائے ایک الگ بات ہے, اللہ دکھا دے دس از گڈ, وہ الگ چیز ہے, تعلق نہیں ہے اس کا. یہ بات یاد, جس کے لیے ہم ویٹ کرتے نہیں, وہ خواب آنا, وہ خواب نہ آنا, خواب نہیں آ رہا, خواب نہیں آ رہا, خواب نہیں آ رہا, خواب میں کیا آیا, خواب میں کیا آیا, اور بس چل رہا, لال آ گیا تو فلاں, ہرا آ گیا تو. یہ کامنلی لوگ کہتے ہیں, بالکل بے بنیاد اور فالتو باتیں. ہو سکتا ہے اللہ رہنمائی کر دے خواب میں, ہم انکار نہیں کرتے اس, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں انبیاءوں کے علاوہ باقی ہم سب کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہوتے ہیں. آپ سے فرماتے ہیں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں, ایک رحمان کی طرف سے, اس کا بھی خواب کی خصوصیت دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے. دوسرا شیطان کی طرف سے, اس خواب کی خصوصیت اس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. تیسرا نفسیات, سائیکولوجی. 3 قسم کے. تو آپ نے فرمایا اگر رحمان کی طرف سے اچھا خواب دیکھے تو نیک لوگوں کو سنا, اچھے لوگوں کو بتائے, اپنے دوست احباب. برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے, اس لیے کہ شیطان اس کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے آپ, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ نہیں کر سکتا, صرف ڈرانا چاہتا ہے. اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو ہوگا لوگوں کو آپ کے ڈر پتہ چل جائیں گے, پہلے حکمت ہے تو بیان ہی نہیں کرنا ہے برے خواب. اور تیسرا نفسیات ہے, سائیکولوجیکل, کچھ بھی ہوتا ہے, کہیں بھی اٹھا پٹک چل رہی, کبھی اڑ رہے, کبھی گر رہے, کبھی بھاگ رہے, کچھ بھی ہوتا ہے نا, کبھی بھاگ ہی نہیں سک رہے, شیر پیچھے لگا ہوا ہے. خواب ہے خواب, اور خواب حقیقتوں پر مبنی نہیں ہوتے, عجیب و غریب ہوتے ہیں. اور وقت زمین زمانے کے اعتبار سے بھی آتے ہیں, وقت زمین اور زمانے کے اعتبار سے آتے ہیں. جیسا کہ کسی کو خواب آ رہا, اس کے پیچھے شارک لگ گئی. انڈیا پاکستان میں ہم کسی کو بھی شارک پیچھے لگی والا خواب نہیں آتا, شیر پیچھے لگتا ہمارا, لیکن آسٹریلین کو شارک پیچھے لگتی ہے خواب, چونکہ وہاں وہ لوگ تیرنے کو جاتے ہیں, بیچز بہت زیادہ ہے اور وہاں اکثر شارک اٹیک زیادہ ہوتا ہے. سمجھ رہے نا بات, تو ان کے اعتبار سے شیر پیچھے نہیں لگتا, شارک پیچھے لگتا. سمجھ رہے, ہمارے پاس شیر پیچھے لگتا ہے اور کتے پیچھے لگتے ہیں, ہمارے ڈر الگ ہے, تو ہمارے خواب بھی الگ ہوتے ہیں. قدیم زمانے کے خواب
جو ٹرین ایجاد نہیں ہوئی تھی ان کی خواب میں الگ سواریاں آتی ہوں گی. آج کل ہمارے خوابوں میں ٹرین آتی, ہوائی جہاز آتے, ہے نا, کسی کی خواب میں جو اڑن تشتریاں آ رہی, کسی کی خواب میں فلاں ہو رہا ہے. تو زمین اور زمانے کے اعتبار سے خواب کی نوعیتیں بھی بدلتی. اور ہمارے بعد آنے والے لوگ اور بھی چیز, ان کو گوگل دیکھتا ہوں خواب میں, گوگل پہ کچھ ٹائپ کر رہا. پہلے زمانے میں لوگ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں اپنے آپ کو کچھ ڈھونڈ رہا. یہ بولنا چاہ رہا, زمین زمانے اور حالات کے اعتبار سے خواب بدلتے ہیں, اور نفسیاتی اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن خواب کبھی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے, یاد رکھیں. تو لہٰذا استخارہ سے خواب کا تعلق ہو سکتا ہے آ جائے, کوئی گارنٹی نہیں, اور کوئی ضروری نہیں کہ خواب آئے تو یہ آپ کو کام کرے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں, اور کئی کاموں کے لیے ایک استخارہ. جیسے کہ اس کے تعلق سے ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک قول ہے کہ آپ نے جب کعبے کو جو ہے کعبے کا ایک حصہ جل گیا تھا تو لوگوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو تم اس کی تجدید کرتے. کعبہ لکڑی کا تھا, اس کو آگ لگ تو تم اس کی تجدید کرتے, لیکن تم اللہ کے گھر کے لیے ویسا نہیں کر رہے ہو. اور آپ نے فرمایا کہا میں 3 بار استخارہ کروں گا اور پھر اپنی رائے پختہ کر کے تمہارے سامنے لا کے رکھوں گا. تو اس سے پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 بار استخارہ کروں گا کسی ایک مسئلے کے لیے, کعبے کی نو تعمیر ریکنسٹرکشن کے بارے 3 بار, پھر اس کے بعد میں ڈیسیژن. تو پتا چلا ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں, اور کئی کاموں کے لیے ایک استخارہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ ایک رشتہ آیا, وہ لڑکی کا رشتہ ہے یا وہ لڑکے کا رشتہ ہے, وہ فلاں جگہ کماتا ہے, اس کے والد فلاں, ایک ہی ساتھ استخارہ, اللہ یہ تمام لوگ میرے لیے خیر ہے, کر لی, ختم ہو گیا معاملہ. ٹھیک, الگ الگ نہیں کہ لڑکا خیر ہے کیا, اس کا خاندان خیر ہے کیا, اس میں فلاں ہوں, ایک ہی ساتھ کر سکتے. تو کئی مسائل کے لیے ایک استخارہ, ایک مسئلے کے لیے کئی بار استخارہ. جیسا آپ کئی بار دعائیں کرتے ہیں ویسے استخارہ بھی ایک سے زیادہ جو ہے کئی بار ہو سکتا ہے. ٹھیک, یہ بات ہوگی. اسی طرح جو ہے استخارہ کس وقت کیا جائے, یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے. اور ہمارے پاس تو انڈیا پاکستان میں ایک وقت خاص, عشاء کی نماز کے بعد بنا کسی سے بات کیے کہ جا نماز پہ عشاء پوری پڑھنے کے بعد وتر کو ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کی دعا کر کے جا نماز پہ سو جانا. تو پھر آئیں گا رات میں آپ کو حسین خواب, اس خواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کا ہیرو ہے نہیں ہے, یہ ہیروئن سوٹیبل ہے نہیں, مطلب جو بیوی مطلب لڑکا ہے لڑکی کے لیے کر رہا ہے استخارہ کی شادی کے معاملے میں, لڑکی ہے جو اس کے لیے استخارہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکا درست ہے نہیں ہے, تجارت کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں سو جانا بغیر بات کیے استخارہ ٹوٹ گیا. تو بیچارہ وہاں استخارہ کر رہا, اور بیچ میں کو آ کے بچہ ہے اور امی فلاں چیز تو استخارہ چل رہا نا امی کا, بیچارہ شوہر پریشان رہا تھا, بچوں کو سنبھال رہے تھے, تو بیوی نے استخارہ کی بھی نا رات میں, اب سنبھال نہیں سکتی بچوں کو. یہ ہمارے پاس کا استخارہ. یاد رکھیے استخارہ کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں سوائے 2 رکعت, کوئی خاص وقت ثابت نہیں. کبھی بھی جب آپ کو لگے 2 رکعت نفل پڑھیے, دعا استخارہ پڑھ لیجیے. کوئی خاص رات, کوئی خاص دن, کوئی عشاء کے بعد, کوئی فجر کے بعد, کوئی تہجد کے بعد, کچھ نہیں. ہاں, دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں میں کہوں گا مستحب ہے, پسندیدہ ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ استخارہ بھی ایک دعا ہے, تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا زیادہ بیٹر ہے. استخارہ چونکہ ایک دعا ہے تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا بیٹر ہے, لیکن یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. دعا کب کب قبول ہوتی ہے, اللہ کب کب جلدی قبول کرتا ہے. ویسے دعا ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے, لیکن کچھ وقت ایسے جہاں اللہ پسند کرتا ہے. اس میں سب سے پہلا ہے رات کا 3 پہر, سہ پہر, 3rd part of the night, جس کو ہم بولتے ہیں یہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے, سب سے افضل وقت ہے استخارے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے افضل وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اس لیے کہہ رہا ہوں, تو آپ بولیں گے اب تم نے کون سے لایا, اس کی دلیل, کوئی دلیل نہیں ملتی. چونکہ استخارہ ایک دعا ہے, لہٰذا دعا جب قبول ہوتی ہے ان اوقات میں سو کرنا میں کہہ رہا ہوں بہتر ہوگا, اچھا ہوگا. تو رات کا آخری پہر, 3 اذان اور اقامت کے بیچ, یہ تو عام بات ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ اللہ دعا قبول کرتا. جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے, وہاں اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح بارش ہوتے وقت, تو حدیث میں بارش جب ہوتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے, اس وقت انسان دعا کر سکتا ہے. استخارہ بھی ایک دعا ہے. اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں, اسی طرح سفر کی حالت میں, اسی طرح عرفے کے دن 9 ذی الحجہ, اسی طرح جو شب قدر بھی قبول کرتا ہے نا. اور بھی کئی گھڑیاں ہیں میرے پاس ایک گنے چنے نام کے لیے تاکہ آپ کے سامنے آئے. تو استخارہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے استخارہ چونکہ ایک دعا, ان اوقات میں اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. اب استخارہ کے ممنوع اوقات کیا ہے, کب نہیں کرنا چاہیے, اس کے کوئی ممنوع اوقات نہیں. ظہر کے بعد نہیں کرنا, ظہر کے بعد اپن بہت بزی رہتے بزنس میں نا, دل دماغ الگ جگہ لگا, تو استخارہ کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے. آپ جب چاہیں جو بیٹر ہے, ظہر کے بعد, اثر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, جب آپ کو لگے آپ کر لیں. اسی طرح جو ہے کام کرنے سے کتنے پہلے استخارہ کرنا, پرائر کتنے دن پہلے کتنا, دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کام کی شروعات سے پہلے استخارہ کرے. پھر بھی اگر بھول گئے, جیسا مثال کے طور پہ رشتہ آ گیا, بات چیت شروع ہو گئی, اب یاد آ رہے استخارہ نہیں, بزنس کے لیے قدم بڑھا دیے, پھر یاد آ گئے استخارہ نہیں, تو آپ فوراً تبھی یہ بھی ہو سکتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیل کیا ہے, پسندیدہ ہے کام کے شروعات سے پہلے. لیکن کبھی ہوتا ہے آدمی کو لگتا ہے بہت اچھی چیز ہے, اب لے لوں میں, ابھی ایڈوانس پیمنٹ کر دوں, کچھ نہ کچھ بعد میں آفر نہیں ہے نا, کر دیا استخارہ نہیں, کوئی مسئلہ, استخارہ بعد میں کر لیجیے, لیکن اب ایڈوانس پیمنٹ چیز تو لینا ہی ہے, اس لیے میں نے پہلے کلیئر کر دیا. پکا عزم کرنے کے بعد بھی استخارہ ہو سکتا ہے اسی چیز کے لیے. آفر ایسا تھا کہ باہر ملنے والا نہیں, کیچنگ تھا, استخارہ کرنے کا وقت نہیں ملا تھا, بعد میں استخارہ کر لیا, اللہ جو بھی میں نے کر دیا ہے اس میں خیر کر دے, تو یہ استخارہ کا معنی ہو. خیر کوئی نما اس میں طلب کرے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو کر دے ہمارے لیے, کسی کا فیصلہ بدل دے, بالکل کر سمجھ رہا.
आइडियल सिचुएशन क्या है, लेकिन आइडियल पहले काम से, लेकिन काम शुरू करने के बाद भी ये चीजें बहरहाल हो सकती, डिपेंड। अब काम कर लिया, इस्तिखारा किया ही नहीं, कर लिया, तो याद रखिए अल्लाह से खूब दुआएं खैर मांगे, अल्लाह से खूब दुआएं खैर मांगे, क्योंकि इस्तिखारा भी एक दुआ है, लेकिन हमारे पास दुआ तो एक हथियार है ही, हमेशा मोमिन का हथियार है। तो आप खूब खैर की दुआ करें, अल्लाह काम कर लिया, इस्तिखारा नहीं किया था जब, खैर करे, खूब दुआ करे खैर की भी कर। अब इस्तिखारा में कौन सी सूरतें पड़े वो 2 रकात में, हमारे पास बहुत मसला है। इस्तिखारा की नमाज का भी तरीका है खास हमारे पास, हालांकि हदीस में फर्ज से हटकर 2 रकात पढ़ ले, यहाँ खास तरीका है। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 बार सूरह इखलास पढ़ना, को बड़ा 11 बार सूरह इखलास पढ़ना, को बड़ा 21 बार सूरह इखलास पढ़ना, ऐसा कोई खास तरीका नहीं। 2 रकात नफिल जैसी पढ़ते, सूरह फातिहा के बाद जो ज़मीन सूरा मिलाना है ज़मीन सूरा मिलाइए और नमाज पढ़िए, सलाम फेरिए और दुआ करें। कोई खास सूरतें, कोई खास आयतें इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब नहीं की, लिहाजा मैं और आप ऐसा करके एक नई बिदअत दीन में इजाद ना करें। लोग बहुत खास करते हैं, एक तो रात में पढ़ते, ईशा के बाद पढ़ते 11 खुल, 21 खुल, 7 खुल, पता नहीं क्या क्या है, कोई तो सवों में चले जाते हैं, रात रात भर बस सब इस्तिखारा ही चल रहा है। फर्ज नमाज में इतना खुशी नहीं होता, इस्तिखारा में खुशी रहता हूँ, हालांकि फराइज सबसे अहम है, उसके बाद अल्लाह नवाफिल को, ठीक है। तो बहरहाल इस्तिखारा की कोई खास सूरतें नहीं है, आप जो भी है बहरहाल सूरत। इसी तरह जो है, क्या खाली इस्तिखारा काफी है, मतलब उसकी दुआ काफी है, मतलब कि मतलब जो है इस्तिखारा हम कर ले बगैर दुआ के नहीं, दुआ भी करना, इसलिए कि आपने फरमाया नमाज पढ़ के दुआ। क्या खाली दुआ पढ़ ली चलेंगे इस्तिखारा के? नहीं, नमाज पढ़ के दुआ, ना खाली नमाज चलेंगी ना खाली दुआ, नमाज पढ़कर दुआ करना यही शरई इस्तिखारा है, ठीक है, दोनों करना पड़ेगा। अब इस्तिखारा जो है एक दुआ है, याद रखिए, और वही दुआ हमें पढ़ना है, नई दुआ को ईजाद नहीं करना है, या ईजाद करदा खुद साख्ता बहुत दुआएं चलती मार्केट में, वो हमें नहीं करना है। जो सही और साबित शुदा दुआ है सिर्फ और सिर्फ वही करना है, ठीक। अब इस्तिखारा और खसारा, इस्तिखारे के बाद लॉस, इसको कैसे वो करेंगे इंटरप्रेट? यार इस्तिखारा किया, नुकसान हो गया, क्या फायदा हुआ इस्तिखारा का? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, इतना पुण्य कर इस्तिखारा फिर भी नुकसान हो गया। इस्तिखारा और खसारा, इस रिलेशन को समझ लो। इस्तिखारा करने के बाद भी लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जो सिर्फ जाहिरी हो सकता है इस्तिखारा की वजह से अल्लाह ने उसको बहुत कम कर दिया हो, इससे ज्यादा होने वाला हो। इंसान क्या है, बहुत जल्दबाज है और सामने की चीजों को देख, भाई मैंने तो इस्तिखारा किया। अब जब मान लीजिए एक औरत ने इस्तिखारा की, एक आदमी ने इस्तिखारा किया और शादी, उसके बाद भी मसला नहीं जमा, क्या फायदा इस्तिखारा का? तलाक तो हो गई, क्या फायदा इस्तिखारा का? बिजनेस तो डूब गया। हो सकता है तलाक के साथ जान भी जा सकती तुम्हारी मारपीट, हो सकता है तलाक के साथ केस भी हो सकता था, बहुत आसानी छूट गए। हो सकता है तिजारत में खाली नुकसान नहीं डबल नुकसान होने वाला था, आप जानते हैं कि तकदीर में क्या था। तो इस्तिखारा करने के बाद भी जाहिरी लॉस हो सकता है जो दिख रहा है, लेकिन ये भी प्रॉफिट और फायदे की ही चीज हो सकता है, इसलिए कि एक बिजनेस को अल्लाह ने डुबा दिया, तुम डूब के निकले, एक बिजनेस को नए स्क्रैच शुरुआत से शुरू किया और उसमें बड़े सेट बन गए थोड़े देर। ये इस्तिखारा का फायदा क्या हुआ? अल्लाह ने उसमें नुकसान इसलिए दिया कि अल्लाह जानता था दूसरी तिजारत ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, समझ रहे ना? या इसको एक एक्सपीरियंस आपको दिलाना चाहता, एक्सपीरियंस तजुर्बा ले लो, ये नुकसान का तजुर्बा अगले तिजारत में जो कि नफा बख्श होंगी उसमें काम आने वाला है, समझ रहे बात को? तो इस्तिखारा का अगर जाहिरी नतीजा खसारे की शक्ल में नजर आ रहा है तो कभी भी आप मायूस रंजीदा, अरे क्या हो गया, क्या फायदा इस्तिखारा का, ये मत सोचिए, इसलिए कि तवक्कुल के मुनाफी है, अल्लाह पर भरोसे के उलट काम है। जब आपने इस्तिखारा किया तो यकीन कर लीजिए मेरे रब मेरे लिए सही फैसला करेंगे और डट जाइए उस काम में, नतीजा जो भी निकले जाहिर एतबार से। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह जो है फरमाते हैं अपनी किताब फवाइद में, बहुत अच्छी बात लिखते हो कि जो इंसान को जाहिरी तौर से नुकसान और फायदे दिखते हैं अल्लाह ताला ऐसा क्यों करता है। बड़ा अच्छा ख्याल फरमाते हैं और कहते हैं, वो लिखते हैं कि एक बच्चे का मसलहत पसंद जो है, एक बच्चे का मसलहत पसंद दर्दमंदाना और शफीक बाप, एक आदमी है, एक बच्चा है, उसका बाप है जो बहुत उसके लिए दर्द रखता है, कि उससे मोहब्बत करता है, शफीक उसका जो है वालिद है बाप, जब अपने बेटे के बदन के फासिद खून के निकलने में मसलहत समझता है, फासिद खून बुरा खून है जिसमें, डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर क्या करता है, कट मार देता है, खून निकलता है, हालांकि निकल रहा है खून, लेकिन बाप उसको पसंद कर रहा है, हालांकि मोहब्बत करता है बेटे सब कुछ, लेकिन वो अभी जानता है इस खून का जिससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये खून फासिद है, खराब है, ये बॉडी को फायदे के बदले क्या करेंगे और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो लिखते हैं मसलहत समझता है तो इसके जिल्द और रगों को काटता है, जब उसको लगता है यही इसके लिए बेटर है तो वो उसकी जिल्द को भी काटता है, रगों को भी काटता है इलाज के लिए। उस जमाने में इलाज का तरीका जब बेहोशी नहीं होती डायरेक्ट लोग इलाज करते थे, मतलब इंसान होश की हालत में उसको जख्मों को साफ करते काटा करते। तो वो कहता है एक बाप जो बच्चे को पसंद करता है उसके फायदे के लिए उसके जिस्म को काटता है, खून भी निकालने देता है, काटता है, अगरचे इस अमल में बच्चे को सख्त तकलीफ पहुंचती है, लेकिन अगर बाप समझता है कि किसी उजू का काट देने से ही शिफा हासिल होती है तो इस उजू को काट भी देता है। पैर सड़ गया तो तोड़ देना पड़ता था, निकाल देता। बाप मोहब्बत करता है लेकिन बच्चे के बेटर फायदे के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए उस आजा को काट भी देता है, नसों को भी काट देता है, पैर आजा को तोड़ के निकाल भी देता है। फिर आगे लिखते हैं हासिल होती है तो इस काट देता है। ये सब कुछ अपने बेटे के साथ रहमत शफकत की वजह से करता है, वो उससे मोहब्बत की वजह से उसके फायदे के लिए करता है। ऐसे ही अगर एक बाप अपने बेटे की मसलहत इसका खर्च रोक लेने में समझता है तो खर्च रोक लेता है। बाप को लगता है
بیٹے کو پیسہ دینا درست نہیں, وہ خرچ روک لیتا ہے, سمجھتا ہے تو وہ روک لیتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خرچ دیتے رہنا اس کی خرابی اور بگاڑ کا باعث ہے. ایسے ہی ایک شفیق باپ اپنے بچے کو بہت سی خواہشات کی تکمیل سے روک دیتا ہے, صرف بچے کی مصلحت اور اس کی بھلائی کی خاطر کنجوسی کی وجہ سے نہیں. ایک باپ ہے, سب کچھ ہونے کے بعد بھی بیٹے کو پیسہ نہیں خرچ کرتا, کیوں؟ بیٹے کے فیوچر کے لیے برائٹ, کہ اگر آج خرچ کروں گا بری صحبت میں پڑ جائیں گا, آج پیسہ دوں گا برا ہوں گا, وہ روک لیتا ہے. تو وہ لکھتے آگے, تو احکم الحاکمین اللہ رب العزت, ارحم الراحمین راستوں کو دکھانے والا, جو ہے عالم العالمین سب سے زیادہ علم رکھنے والا, جو اپنے بندوں پر جو ایسی ذات ہے کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے, جب انہیں کسی ناپسندیدہ کام میں مبتلا کرتا ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر. تو لکھ رہے ہیں جیسے باپ محبت اور مشفق ہونے کے بعد, رفیق اور دوست اور محبت کرنے کے باوجود بیٹے کا اعضا کاٹ دیتا ہے, پارٹس کو نکالنے کے لیے ضرورت وہ کر دیتا ہے, مال کو روک لیتا ہے, کیوں؟ بچے کے فائدے کے لیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے, وہ بھی کسی مصلحت کبھی مال روک دیتا ہے, کبھی صحت کم کر دیتا ہے, مختلف کاموں کرتا ہے, اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں مصلحت. تو لہٰذا اگر استخارہ کے بعد بھی نقصان ہو تو کوئی بات نہیں, آپ نے اللہ سے دعا کی تھی, استخارہ کیا تھا, طلب کیا تھا, اور اس کے بعد یہی بہتر تھا آپ کے لیے, اس کو سمجھ کے جب انسان کرے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور استخارہ کرنے کے بعد جو جم جانا چاہیے, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بات سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 کے اندر فرمائی تھی, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی آپ مشورہ لیا کیجیے صحابی سے. پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ, اور جب مشورہ لے لے تو جم جائیے کسی ایک مسئلے پر, توکل کیجیے. جب آپ مشورہ لے لے تو پھر مشورہ لینے کے بعد اس مسئلے پر کیا کیجیے, آپ ڈٹ جائیے اور جم جائیے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا ہے. تو لہٰذا ہم بھی استخارہ کریں, استخارہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہو, جو چیز ظاہر دکھے مشورہ لے اور اس پر ڈٹ کے کرے. اب استخارہ کے دیگر طریقے کیا, اور بھی طریقے, استخارہ کا جو طریقہ میں نے بتایا اس کے علاوہ کوئی صحیح اور سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے. استخارہ کا جو میں نے طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر کوئی صحیح اور سنت طریقہ ثابت نہیں ہے, لہٰذا تمام بدعتی استخارہ ہے. آج ہمارے سماج میں جو چند استخارہ چلتے ہیں اس میں سے پہلا کیا معلوم, بدعتی استخارہ غلط. اس میں سے ایک ہے, لوگ قرآن کو لیتے اور مصحف کھولتے ہیں, کھولنے کے بعد اگر جنت کی آیت آئے تو آیت کام کر لیتے ہیں, جہنم کی آیت آئے تو کام نہیں کرتے. اگر اچھے لوگوں کا تذکرہ آئے تو کام کر لیتے ہیں, برے لوگوں کا تذکرہ تو کام نہیں کرتے. یہ بدعتی اور غلط استخارہ ہے, اس لیے کہ قرآن کا ایسا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کہا. دوسرا طریقہ استخارہ کا جو ہمارے پاس چلتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہے قرآن کے علاوہ بعض کتابیں انہوں نے بنا لی, ان کتابوں کو کھولتے ہیں, جو پنہ نکلے اور پنے پہ کیا لکھا ہو اس عبارت کے اعتبار سے اپنا کام طے کرنا ہے نہیں کرنا وہ طے کرتے ہیں. یہ بھی بدعت. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیخ یا پیر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے استخارہ کی درخواست کرتے ہیں, اور پیر تو ایسے ہوتے کبھی کبھار وہ شیخ بیچارے کبھی کبھار لائیو استخارہ کر لیتے ہو. آپ ہم نے بولی شیخ فلاں, بولتا ہے ایک منٹ, جب بھی وہ استخارہ کر لیتے اور آنکھ بند ہو جاتی, جواب بھی آتا, بولتے ہاں کر لو. کہاں سے لائی؟ نبی موجود ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہے اور وہ صحابہ سے کہہ رہا استخارہ کرو, وہی نہیں کرا, یہ جواب. نبی تو جانے والا ہے دنیا سے, امت کو سکھا کے جا رہا ہے کہ استخارہ کا طریقہ. شیخ اور پیروں سے کرا رہے ہیں, کوئی سو کر رہا ہے, کوئی لائیو کر رہا ہے, کوئی آن لائن کر رہا ہے, کوئی جب چاہے جب کر رہا ہے, یہ بھی غلط طریقہ. اسی طرح کچھ لوگ جو تسبیح کے دانوں سے استخارہ کرتے ہیں, گنتے ہیں, آخر میں اگر آڈ نمبر آئے تو کام نہیں کرتے, ایون نمبر آئے تو کام کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے دوسروں سے کہتے ہیں کہ استخارہ کرو, شادی بیٹی کی استخارہ باپ کر رہا ہے, فائدے کی چیز جو اس کی اس کو بتایا جائے گا نا, اس کے لیے ہوگا, آپ کے لیے. ہاں پورے گھر کے لیے اس لڑکی کا آنا نہیں آنا درست ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن اصل استخارہ کون کرے؟ لڑکا کرے. اصل استخارہ ادھر کون کرے؟ لڑکی کرے. تو اصل جو پارٹی ہے وہ کرے نا. بزنس میں کر رہا ہوں, استخارہ میرا پڑوسی کر رہا ہے, بزنس میں کر رہا ہوں, استخارہ آپ سے کروا رہا ہوں, بزنس میں کر رہا ہوں, بھائی آپ بہت نیک دکھ رہے, آپ استخارہ کرو. تو نیک شخص کو اپنے لیے اللہ رب العزت رہنمائی کریں گا, اس کے لیے خود کو استخارہ کرنا ہے, کوئی دوسرا استخارہ میرا اور آپ کا نہیں کر سکتا, یہ بات جان لیجیے. اسی طرح استخارہ کا ایک طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہی, کچھ لوگ جو ہے استخارہ کی خاطر جو ہے کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, اس سے دوستی کروں مت کروں, بزنس کروں مت کروں, شادی کروں مت کروں, فلاں چیز کرنا نہیں کرنا, یہاں جانا نہیں جانا, یہ گھومنا نہیں گھومنا, کاہنوں کے پاس جاتے, پھر وہ الگ الگ کہانت کے طریقوں سے بتاتے ہیں, ہاں کرو نہ مت کرو, ہاں اچھا ہے نہیں برا ہے. یہ تمام تر طریقے درست نہیں ہیں. لہذا آپ کام کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے. استخارہ کے بعد کسی ایسے شخص سے ضرور مشورہ لے جو دین کا علم رکھتا ہو اور اس فن میں مہارت رکھتا ہو. اس کے بعد اللہ پر توکل کرے اور 5 جم کے اور ڈٹ کر اس کام میں لگ جائے, اللہ پر بھروسہ کر کے. اور اس کے بعد بھی اگر ظاہری نقصان ہو تو یہ جان لے ظاہری نقصان بھی میرے فائدے کے لیے ہے, اور ہو سکتا ہے استخارہ نہ کرنے سے نقصان بہت زیادہ گریٹر اور زیادہ ہوتا تھا, اور اگر نقصان جو ہوا یہ سوچ لے استخارہ کرا میں نے اس لیے, ہو سکتا اللہ نے وہ نقصان سے بچا لیا جو حقیقت میں بہت بڑا ہونے والا تھا. اور پھر اس توکل کے ساتھ, عزم کے ساتھ وہ اپنا کام کرے تو وہ دیکھیں گا یہ بہت فائدے مند ہے, یہ بہت فائدے. ورنہ آج کل جو طریقے ہم نے اپنا لی استخارہ کے یہ درست نہیں ہے. تو ہم اللہ سے جو استخارہ کریں. استخارہ کرنے سے لیکن ایک بات یاد رکھیں, کچھ لوگ یہ سوال کریں ہم استخارہ کریں ہی نہ تو یاد رکھیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہونے والا, چاہے استخارہ کرو یا مت کرو وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن دعا سے بندے کی عاجزی ثابت ہوتی ہے. اور جب اللہ بندے کو عاجز دیکھتا ہے, انکسار دیکھتا ہے, آہو بکا روتے دیکھتا
دیکھتا ہے اپنے سامنے گڑگڑاتے دیکھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور بندے کو نوازتا ہے. تو لہٰذا ہم ضرور استخارہ کا طریقہ اپنائیں اور کتاب و سنت مطابق جو طریقہ میں نے بتایا اسی کو اپنائیں. اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا اور اس طریقے میں کوئی اختلاف بھی نہ فقہا یا کسی کا پایا بھی نہیں جاتا ہے. یہی ہے طریقہ 2 رکعت نماز اور اس کے بعد دعائے استخارہ یہ ہم کرے اور اللہ سے خیر کی راہ طلب کرے کہ اللہ ہمیں خیر کی طرف جو چلائے. یہ تھا استخارہ کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو تمام دین کے اعمال میں جو کتاب و سنت کے جو ہے طریقے پہ چلنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. السلام علیکم. صاحب میرا سوال تھا کہ جیسے کہ ابھی 10ویں اور 12ویں کے بچوں کے ایگزامس ہو گئے تو ان کے ریزلٹس کو اور ایڈمیشنس کو 2-2.5 مہینے ہیں, مگر وہ ابھی سے پریشان رہتے تو کیا اتنی جلدی 2-2.5 مہینے پہلے کر سکتے کیا نماز استخارہ کی دعا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزامس ہو چکے ہیں 10th اور 12th کے, آگے کی کیا کورسز وہ کریں, کیا اس کے لیے بھی ابھی 2-2.5 مہینے ہیں رزلٹ آئیں گا تو کیا ابھی سے استخارہ کریں؟ ہاں بالکل کر سکتے. استخارہ اس معنی میں وہ کر سکتے ہیں کہ کورسز میں کیا وہ آپٹ کریں. دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر پر وہ دیکھے کہ بچے کی صلاحیتیں اور قابلیتیں کیا ہیں. ان صلاحیتوں اور قابلیتوں کو جانچنے کے بعد لگتا ہے کہ MBBS بھی کر سکتا ہے, فارمیسی بھی کر سکتا ہے, انجینئرنگ بھی کر سکتا ہے, سب کا ٹیلنٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر استخارہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کیا کرا. اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے کہ تینوں بھی کرا سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ ہے, بچہ سبھی میں ماہر ہے تو پھر استخارہ کی ضرورت یہاں پڑتی ہے. لیکن جب بچے میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو استخارہ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. سمجھ لیجیے بچہ جو ہے فیلئر ہے یا جسٹ پاس ہوتا ہے, کوئی برائی نہیں ہے جسٹ پاس ہونا یا فیل ہونا, یہ بہرحال ٹھیک ہے, انسان کوشش کرتا رہے کہ تو ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف فیلڈز میں ہوتی. تو میں نہیں کہوں گا جو ایگزام میں فیل ہو گیا وہ زندگی میں ناکام ہوتا ہے, بلکہ ایگزام کے فیلئرز کو ہم نے دنیا میں بہت آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال نہیں, اللہ نے ہر کسی کو ٹیلنٹ دیا ہے. لیکن اب اس کا تو ظاہری بات یہ ہے کہ وہ تو ایسے کوئی کورس لے جس نے بس وہ گریجویشن ہو جائے اس کا, سمجھ رہے نا آپ, وہاں نہیں سوچے. لیکن ہاں ایسا بچہ ہے جس کو ضرورت ہے تو بہرحال بالکل وہ استخارہ کر سکتا ہے. اور پرائر اگر کوئی چیز آپ طے کر کے رکھے تو زیادہ بیٹر ہے, ٹائم پر آپ کو مشکل ہوں گے. نہیں تو ورنہ یہ کہ جگہ تو پراسپیکٹس ابھی سے آ جاتے ہیں. بہرحال پلاننگ ضروری ہے کہ بہت پہلے سے ہو. لہٰذا ظاہری چیزیں بھی آپ دیکھیں کیا دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اور اس کے بعد باطنی اعتبار سے اللہ ہم نہیں جانتے کون سا کورس اچھا ہے. لہٰذا دونوں کے پیسے تو فارمیسی بھی کر سکتے ہیں, انجینئرنگ کیا کریں, بالکل استخارہ کیا جا سکتا ہے, کریے. اس کے بعد جب لگے کسی چیز میں اطمینان, دل کو مشورے بھی لیجیے لوگوں سے, پھر جم جائیے عزم کے ساتھ اور پھر ڈٹ کر وہ کیجیے. اور بعد میں پھر کبھی بھی ملامت مت کیجیے, پریشان مت ہوگی استخارہ کہیں غلط تو نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے انشاءاللہ عزیز آپ کی صحیح رہنمائی کی ہوگی. اس لیے کہ تقدیر میں کیا آپ نہیں جانتے, اللہ پر توکل کرنا ہے, تقدیر پر ایمان کو پختہ کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا استخارہ کے بعد کہ اللہ بس بہتر ہوں گا ہی, چونکہ میں نے استخارہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر راستے نکال سکتا ہے. تو لہٰذا 2-2.5 مہینے پہلے بھی کیا جائے. کسی نے کہا استخارہ کرنے کے بعد کبھی اچھا مناسب اور کبھی مناسب نہ لگے تو کیا وہ کام میں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں, کیا کرے؟ مطلب استخارہ کیا, ایک دل بولتا ہے کرے, ایک طرف خیال آتا نہ کرے. تو دیکھ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ پر توکل کر کے پختہ عزم کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا پڑے گا تو ہی وہ کام درست. تو لہٰذا ابھی آپ کشمکش میں ڈاماڈول میں تو میں کہوں گا پھر ایک بار استخارہ پھر لگ رہا کشمکش ہے تو پھر ایک بار استخارہ کیجیے اور اس کے بعد توکل اللہ پر بھروسہ کوئی چیز ہے. ورنہ اگر خالی استخارہ ہے اور ایسی رہنمائی گائیڈنس مل جا رہا ہے بالکل ڈاٹ ٹو ڈاٹ, یہاں سے اٹھو, ادھر سے جاؤ, ادھر سے فلاں جاؤ, ادھر سے فارم لو, اس سے بات کرو, ادھر جاؤ ایڈمیشن, تو یہ تو پھر سمجھ رہے نا آپ, یہ تو پھر انسان کے ایمان, تقدیر پر ایمان, اللہ پر توکل سب غائب ہو جاتا ہے یہاں سے. کہ اللہ بتا دیتا اپنے نبی کو کہ بدر تو تم جیتنے والے ہو, تو پھر کہاں تھی وہ سب باتیں, وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ دعائیں, وہ کوششیں, وہ تڑپ, وہ توکل سب غائب ہو جاتا, سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ ایک بار استخارہ کریں, پھر ڈاماڈول آپ کو ہو رہا ہے, سیکنڈ ٹائم کریں, چونکہ 3 بار تک تو حوالہ ملا ہے ہم کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک صحابی تھے. تیسری بار آپ کیجیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ ڈاماڈول نہیں, پھر مضبوط ہو جائیے, توکل کیجیے, عزم کے ساتھ, مشورے کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا راستہ نکالیں گے. اور پھر ظاہری نقصان بھی نظر آئے تو اس بات پر ایمان کے ساتھ کی ظاہری نقصان بہت کم ہے کیونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی, اگر نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا. اور پھر جو ہو اس میں اطمینان رکھیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین راستے بندے کے لیے نکالتا ہے جس کو بندہ کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتا. ایک انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لیے سب سے حق کی چیز ہے اور دوسرا ہی انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لیے سب سے بری چیز ہے, لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا اس کے لیے اچھا اور کیا اس کے لیے برا. اور جس سے وہ دل بچتا ہونے, مطلب جس کو کہیں گے دل ٹوٹنے سے, اور جس کو کہیں گے ایموشنلی ڈاؤن ہونے سے, ڈپریس ہونے سے, اور جس کو کہیں گے ہارٹ فیلئر ہی بول سکتا ہوں میں, کبھی اگر آدمی یہ چیز چلے ہاں, اور مر بھی گئے بہت سارے لوگ ہارٹ فیلئر سے اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے, سمجھ رہے نا, اس سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے. استخارہ کرے یا نہ کرے, اللہ پر توکل کیا میں بتا رہا ہوں, ایمان یہی ہے, یاد رکھیے بہت سارے فائدے ہوتے. لیکن جب یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پریشان. دیکھیے ایک پریشانی تو آ گئی, وہ چیز آپ جو چاہ رہے تھے نہیں ہوئی, دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے, یاد رکھیے, سمجھا, دوسری پریشانی بھی لاحق
لائق ہو جاتے. تو یہ سب چیزوں کا اگر وہ کرے اور ہم اللہ پر توکل کرے تو اس میں خیر کے راستے نظر آنے لگتے ہیں اور خام خواہ کے ٹینشن اور پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب ایک بار مصر سے فلائٹ لے کر سعودی عرب جا رہے تھے. ٹیچر تھے اور ان کا آخری دن تھا. وہ نکلے, ٹریفک میں پھنس گئے کائرو میں, قاہرہ میں. پھر ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے, فلائٹ مس ہو گئی اور وہ بالکل دل جس کو کہتے ہیں ایک دم بھاری دل لے کر لوٹنے لگے کہ اب کیا فائدہ, تو دنیا بیکار ہو گئی, انکم چلے گئی, نوکری چلے گئی, فلاں ہو گئی یا فلاں. وہ ایک دم بھاری دل سے جو ہے واپس آنے لگے اور ان کے لیے الٹیمیٹ لاس تھا, الٹیمیٹ لاس, سب چلا گیا. جب واپس آ رہے تھے ایک صحیح بات, تو ریڈیو پر سنائی دیا کہ قاہرہ سے جو فلائٹ جدہ کے لیے نکلی تھی وہ کریش ہو گئی اور پورا کرو کے ساتھ جو ہے وہ سمندر میں چلے گئے. ابھی یہ آدمی جو سب سے زیادہ دل بھاری لے کر اٹموسٹ لاس سب کچھ چلا گیا, غمزدہ تھا, دنیا کا سب سے خوش نصیب سمجھ رہا, اور وہ اکیلا ہی تھا جو نہیں گیا تھا, بچ گیا. یہ ہے تب. لیکن انسان وہ رکھے کہ کچھ نہ کچھ اللہ, جیسے ابن قیم الجوزی نے کہا نا کہ انسان خود اپنے بچے کے ہاتھ پیر کبھی کبھار یا رگے کاٹ دیتا ہے, خون نکالتا ہے, اعضا نکال دیتا ہے. کیوں؟ اس کی خیر بہتری کے لیے. تو اللہ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں ڈالے کہاں نہ ڈالے اس بندے کو, تاکہ یہ آگے کے لیے تیار مضبوط بنے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اگر آپ یہ مزاج بنا لیں تو بہت سارا فائدہ. جب یہ مزاج نہیں ہوتا پھر جزا اور فضا اور رونا اور دھونا اور پریشان, اس کو کچھ نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو کچھ کر لو, ڈپریس جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر پاتے چونکہ یو آر ڈپریس, آپ پریشان. یہ چیز بڑی اہم ہے, اس سے بہت زیادہ دنیاوی اور اخروی فائدے ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ کشمکش میں نہ رہیں بلکہ کوئی چیز طے کر لے, اس کے بعد اللہ پر توکل کرے اور یہ سوچ لے کہ اللہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے. اور یہی ہے عزم کرنے کے بعد کسی چیز کو پختہ ارادے کے ساتھ کرنا. جو بھی ہو, نتیجہ ظاہر لگ رہا ہے کہ ہار ہے, کرنا ہے, تو آپ پختہ ارادہ کر چکے, مشورہ ہو چکا, اس پر استخارہ ہو چکا, اس کرنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ دھیرے راستہ کھولتا چلا. جی السلام علیکم. میں اپنے بچوں کے لیے یا بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا, کیا وہ اپنے بچوں کے لیے اور بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتے؟ تو دیکھیے, بچے چونکہ آپ کے ماتحت ہیں, اگر آپ کے بہن بھائی بھی ویسی آپ کے ماتحت ہیں, فار ایگزامپل آپ گھر کے جس کو بولیے گارڈین ہے, ہیڈ ہے, سرپرست, اور وہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق بچوں سے بھی اور آپ سے بھی ہے, بہن بھائی سے اور آپ سے بھی, سمجھ رہا, تو ایسے مسئلے میں جہاں ان کا بھی کچھ چیز اڑی اور آپ کا بھی کچھ ہے تو وہ بھی استخارہ کریں, آپ بھی کریں. یا بچے اور بہن بھائی اتنے چھوٹے جو آپ کی کفالت میں ہیں, آپ جن کے ذمہ دار ہے اور وہ آپ کے ماتحت ہے, جو استخارہ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ ان کے بدلے استخارہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اسکول میں ڈالو یا نہ ڈالو, یہ کورس کراؤ نہ کراؤ. بچہ بہت چھوٹا ہے, ابھی سمجھ لیجیے سلیکشن ابھی سے ہو رہا ہے کہ 4th میں کوئی سلیکشن ہے کہ بھائی کوئی فیلڈ چن لے. یہاں تو نہیں ہوتا لیکن بہت سارے کنٹریز میں 4th 5th میں کچھ اسٹریمز فکس رہتی ہے ان کو, مطلب ان کے پاس کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے. لہٰذا کسی کو اگر میڈیسن میں جانا ہے تو وہ 5th کے بعد سے میڈیسن فیلڈ میں چلا جاتا ہے, اسی میں جاتا ہے, سمجھ رہا, وہاں کمپٹیشن نہیں, سب کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں. تو کوئی 5th کے بعد انجینئرنگ فیلڈ میں جاتا ہے. انڈیا میں 10th اور 12th کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے, وہاں ویسا نہیں ہوتا. 10th کے بعد کچھ ڈیسیجنز یہاں ہوتے ہیں, کامرس, آرٹس, سائنس, اور 12th کے بعد فائنل ہوتا ہے, وہاں ویسا نہیں ہوتا. تو ڈیپینڈ ہے, پھر پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں وہاں کی بھائی کیا کرنا ہے استخارہ. اچھا یہاں رکھو یا بورڈنگ میں ڈالو, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں, یہاں رکھو یا مدرسے میں ڈالو, مدرسے میں صحیح ہے, یا پھر رہ کر ڈالو یا وہ سٹی میں شفٹ ہو جاؤں. تو بہت ساری چیزیں جو آپ سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ چھوٹے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں, یا پھر دونوں کا مل کر ہے, وہ بھی بالغ ہے آپ بھی بالغ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب مسئلہ دونوں کا مل کر ہے. جیسا کہ آپ کی بیٹی ہے, نکاح کا مسئلہ ہے, تو اب بیٹی کا مسئلہ ہے کہ بیٹی آپ کے ماتحت ہے, کچھ بھی مسئلہ ہے تو والد ہی ذمہ دار ہے. بیٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کی شادی, ظاہر سے اس کی بھی زندگی کا مسئلہ ہے تو بیٹی بھی استخارہ کرے, والد بھی استخارہ کرے. بھائی ہے, دوسرا بھائی آپ کا کچھ گھر لے رہا ہے جس میں دونوں کے لیے ضروری ہے بھائی بہت بڑا پیسہ انوالو ہے, یہ بزنس کر رہا ہے جو کہ پیسہ آپ نے کمایا ہوا, وہ تو چھوٹا تھا آپ کا بھائی, اس کو لگا رہے ہیں, تو اب اس میں دونوں کا مسئلہ, اس کا بزنس ہے, آپ کا انویسٹمنٹ ہے, وہ بھی استخارہ کرے, آپ بھی کریں. لیکن یہ ہرگز درست نہیں ہوگا کہ مسئلہ تو پیورلی ان کا اور استخارے صرف آپ ہی کرے. نہیں بھائی آپ بہت نیک, آپ کرتے جاؤ, ارے انہوں نے چچی کا کیے تھے بہت فائدہ ہوا, ان کے بیٹے کیے تھے فائدہ ہوا, بیٹی کا کی فائدہ ہوا, اب ہمارا بھی کرو, پھر پڑوسی آ کے بولا میرا بھی کر دو, پھر وہ رشتہ دار بولا ارے ان کے استخارہ کبھی غلط نہیں ہوتے, ان سے کروا لو. وہ نہیں ہوں, جس کا مسئلہ ہے وہ کرے, سوائے اس کے کہ اگر وہ آپ کے ماتحت ہو, چھوٹے ہو, یا پھر دونوں کا مشترکہ کامن کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں دونوں ڈیسیجن لے رہے ہو, تو پھر وہ بھی کرے اور آپ بھی کریں. ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ کوئی حل. السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ موبائل خریدنا ہے یا پھر گھر میں دوسرے گھر کرائے سے لینا ہے ایسے. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ ایک لڑکی ایک مطلب جیسا آپ نے بتایا تھا ویسی شخص کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہوں پہ سے ایک رشتہ آیا ہے, تو انہوں نے جب تمہیں آنکھ لگایا اچھا وہاں پر ہے کیا, وہ گھر کے یہ ایڈریس ہے کیا, کر لو بولے, تو کیا یہ شرک میں شامل ہے؟ کسی سے پوچھ کر کرنا. ہاں پوچھے انہوں نے آنکھیں لگائے اچھا ایسا ایسا ہے ایسا ہے تو آپ کر لیجیے. دیکھیے بھائی نے 2 سوال کیے کہ کیا ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں استخارہ درست, جیسا کہ چھوٹی چیز دنیا میں ایسا موبائل خرید رہا ہے یا گاڑی خرید رہا ہے. دیکھیے ڈیپینڈ ہے, کسی کے لیے یہ چھوٹی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے بڑی بھی ہو سکتی ہے. ڈیپینڈ سینیریو اور سچویشن ہے انسان کے اکنامیکل کنڈیشن کے اعتبار سے, ٹھیک. جیسا کہ کسی کے لیے موبائل بائیں ہاتھ کا کھیلے کبھی بھی لیتا ہے اور وہ کر لیتا ہے, کسی کے لیے موبائل لائف ٹائم اچیومنٹ ہے, اس نے وہ ایک ہی لے سکا, ڈیپینڈ نہیں. تو بہرحال ہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز, چونکہ چھوٹی اور بڑی چیز اس کی شخصیت, اس کے حالات اور اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے بدلتی ہے. ہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے, لیکن استخارہ کے بعد پختہ عزم رکھے,
तवक्कुल करे और फिर काम की तरफ आगे इंसान बढ़ जाए, मतलब दुनियावी रहनुमाई भी उसके लिए जरूर। दूसरा सवाल ये था कि किसी ने एक ऐसा सवाल करवाया किसी काहिन के पास जाके कि भाई ये मसला मैं करूं क्या, उन्होंने आंख बंद की, आंख बंद करके बोला ऐसा ऐसा फलां ये कर ले, तो क्या ये शिर्क हुआ? देखिए, अगर वो शख्स काहिन था, चूंकि जाहिर है काहिन इस्तिखारा नहीं करते, कहानत करते हैं, गेस करते हैं, शब्दबाजी करते हैं, जिनों को इस्तेमाल करते हैं, शैतान को यूज करते हैं अपने काम के लिए, तो अगर किसी काहिन के पास गया तो क्या उसने शिर्क किया? तो उसने शिर्क तो नहीं किया, लेकिन उसने कुफ्र किया, और जाहिर है कुफ्र करने की वजह से अगर उसी हालत में मर गया तो जहन्नुम में जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जो किसी काहिन के पास या शोबदेबाज के पास जाए उसकी बात पे यकीन नहीं करे, सिर्फ जाए, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल। और जो किसी काहिन या शोबदेबाज के पास जाए और उसकी कही बात को तस्दीक करे, हाँ उन्होंने सही कहा, तो उसने इनकार किया वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस दोनों नाजिल हुई, मतलब वो शरीयत का इनकार करने वाला, मतलब वो काफिर हो जाता है। तो लिहाजा शिर्क तो नहीं किया उसने, लेकिन कुफ्र किया, अगर मर जाए तो जहन्नम। लिहाजा तौबा करे अल्लाह से सख्त कि अल्लाह ये हमसे गलती हुई, और आइंदा कभी भी किसी काम के लिए न जाए। इस्तिखारा का सही तरीका हमको चाहिए कि हम मालूम करें। देखिए, दीन और शरीयत को मजाक नहीं, जब ये हमको गाइड करती है, जब इसको हम ये समझते हैं कि आखिरत में जन्नत और जहन्नुम का बायस है ये दीन हमारा, तो लिहाजा उसका पूरा मैनुअल भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी। अगर कोई ये कहे कि ये मोबाइल दुनिया का सबसे अच्छा है तो उसको चलाना सीखते हैं ना, तो अगर दुनिया में दीन इस्लामी हक है, अल्लाह के नजदीक यही सिर्फ एक दीन है जो कबूल होगा, तो इसको पूरा सीखना जरूरी है। ये नहीं बोल सकते अल्लाह हमको पता नहीं चला था, क्यों? दुनिया के सारे मामला सारे तरीके तो 2 मिनट में सीख लेते हो, अपने वफात की तो इंसान सीखता। लिहाजा हम दीन को भी खूब डट कर जमकर सीखे, सीखने के बाद सही को हम अपनी जिंदगी में लागू करें, अमल करें। तो लिहाजा वो कुफ्र तो हुआ, वो शख्स उससे सख्त तौबा करे तो इंशाअल्लाह अजीज अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला जरूर इंशाअल्लाह तौबा। किसी सवाल का इस्तिखारा करें किसी चीज को, एग्जाम्पल घर को, और दिल मुतमईन ना हो, फिर भी सेल आउट कर दिया, तो क्या ये अल्लाह का मशवरे के खिलाफ जाना होगा? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, इस्तिखारा का ताल्लुक ना दिल के खुलने से है, ना ख्वाब के दिखने से, ना काम हाँ सही होगा ना गलत है। इस्तिखारा का ताल्लुक अल्लाह से आजिजी इनकिसारी, उस पर तवक्कुल, उसके अस्मा व सिफात पर ईमान लाने पर, और उसको सब चीजों का करने वाला, जिसको हम कहते हैं अहकमुल हाकिमीन मानने पर है, और जो है वो तकदीर का लिखने वाला है, और हम तकदीर पर ईमान लाने से इसका ताल्लुक है। तो लिहाजा इसका ताल्लुक इससे नहीं, तो लिहाजा अगर आपने इस्तिखारा भी किया और दिल मुतमईन नहीं था ना, तो मुतमईन नहीं था तो आप ही क्यों समझ रहे कि नेगेटिव है, फिर भी तवक्कुल कर पे अल्लाह पे करके आपने हज़्म के साथ घर भेज दिया, आपने कोई मशवरा अल्लाह के जो है इस्तिखारा किया, मशवरे के खिलाफ काम नहीं किया। आपने जो घर बेचा, चूंकि घर बेचना आपकी जरूरत थी, आपने इस्तिखारा किया, बेचो नहीं बेचो, लेकिन बेचना जरूरत भी है, फिर आपने मशवरा लिया और आपने बेच दिया, चूंकि आपने इस्तिखारा किया, अल्लाह इंशाअल्लाह आपको सही रास्ते पर गामजन करेगा, उस आए हुए इन्वेस्टमेंट को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सही जगह पे जरूर लगाएगा। तो लिहाजा इस्तिखारा आपने किया और दिल मुतमईन नहीं होता, तो मैंने पहले कह दिया शरह सद दिल का मुतमईन होना इस्तिखारा का पार्ट है ही नहीं, समझ रहे आप, है ही नहीं, तो फिर आप क्यों खामोख हो? मेरा दिल आ गया कि मैं यामाहा गाड़ी लूं, अब 10 इस्तिखारा करने के बाद भी दिल उधर ही जाता, लेकिन मैं इस्तिखारा करके यामाहा लूंगा, अल्लाह की अब जो भी आ रही है उसमें खैर, ये है इस्तिखारा। मैं भी बोल रहा नहीं, वो इस्तिखारा करे दिल में नहीं हो रहा था, फिर भी तुमने लिया, देखो अल्लाह का अज़ाब आता अब तुम पर, अब एक्सीडेंट होकर मरते तुम थोड़े दिन, क्यों लिए तुमने गाड़ी? इस्तिखारा बोलते अल्लाह से मशवरा, मशवरा बोले तो फिर अल्लाह का जवाब आने तक रुकना ही चाहिए। यही मैंने कहा, इस्तिखारा दुआ, आपने अल्लाह से दुआ कि अल्लाह इसमें मेरे लिए खैर कर, फिर आप रुक जाते नहीं, दिल में बात आन दो फिर अपन काम करें, आप कर गुजरते ना। ये तो मैं इस्तिखारा भी ये है, बहुत से लोग इस्तिखारा के नाम पे फुल स्टॉप लग जाते, वेटिंग पॉइंट बन जाता, अभी क्या हुआ इस्तिखारा, अभी 2-2 4-4 महीने तेरा इस्तिखारा ही चल रहा है यार, फैसला कब सुनाएंगे? नहीं अभी तो इस्तिखारा ही। ऐसा नहीं होता, याद रखिए, ठीक है? तो शरह सद जरूरी नहीं, इस्तिखारा करे, तवक्कुल करे, किसी से मशवरा ले, जम कर वो काम करे जिसका आपने प्लान किया था या जिसका इरादा था, नहीं भी था आप दिल में बात आई उसको जम कर करे, अल्लाह ताला से चूंकि आप दुआ की, अल्लाह ताला उसमें खैर के रास्ते आप पैदा करेगा, यही इस्तिखारा है। अस्सलाम वालेकुम। जो दुआ का तरीका है, अल्लाह की हम्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद, और उसके बाद में इस्तिखारा दुआ करना है कि डायरेक्ट इस्तिखारा का ही दुआ करना है? भाई ने सवाल किया कि इस्तिखारा की दुआ जो नमाज है, इस्तिखारा के बाद सलातुल इस्तिखारा के बाद हम करेंगे, तो ये सीधे करना है या दुआ की जो तरतीब है, अल्लाह की हम्द सना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद और दुआ इस्तिखारा? देखिए हदीस में अल्फाज है 2 रकात फर्ज के अलावा पढ़े और इस्तिखारा करे, इस्तिखारे की दुआ पढ़े, तो लिहाजा इस्तिखारे के हद तक मैं कहूंगा 2 रकात नफिल पढ़िए और उसके बाद सीधे इस्तिखारे की दुआ करें, समझा? चूंकि हदीस में अल्फाज क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा सिखाया जैसे कुरान की सिखाते हैं, और आपने फरमाया 2 रकात फर्ज से हटकर पढ़ और इस्तिखारा की दुआ पढ़, तो मैं कहूंगा आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए फर्ज से हटकर और इस्तिखारा की दुआ सीधे कर लीजिए। यहाँ चूंकि वो दुआ जो आपने नमाज पढ़ी वो खुद हम्दो सना और दुरूद को इंक्लूड कर चुकी है ऑलरेडी, अब आपको इस्तिखारा के लिए किया ना आपने, वो 2 रकात नफिल है, नियत इस्तिखारा की है, तो लिहाजा आपको डायरेक्ट इस्तिखारा की दुआ करना इंशाल्लाह, वो तरतीब यहाँ फॉलो। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, एक शख्स तो अपनी बोलते हैं मदरसे तालीम हासिल किया, पुराने हिफ्ज़ करे हुआ बच्चा है, तो उन्हें तरावी की नमाज भी पढ़ा माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन नहीं था, मगर आज सिंगर बनने के लिए गुमराही की राह पे निकल गए, सिंगर बनने के लिए आउट ऑफ निकल गए, उसकी इस्लाह बहुत की मगर समझ में नहीं आया कुरान हदीस, तो उसकी इस्लाह कैसे करें? तो भाई ने एक सवाल किया कि एक शख्स है जो हाफिज़ कुरान है, लेकिन बाद में उन्होंने ये तरीका छोड़कर जो है वो गाने के शोबे में लग गए, सिंगर बन गए, और उसके लिए वो अपना घर बार छोड़ के चले गए, उनकी इस्लाह की कि देखिए आपका काम है उनको समझाना, उनको मनाना, उनको
کو بتانا. لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی راہ اپناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اس کی پوچھ نہیں کریں گا. آپ کا کام ہے ان کو صحیح چیز بتانا اور اس کو بعد چھوڑ دینا. اور کبھی کبھار ہوتا ہے انسان ایسے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے جو ظاہری بہت برے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں کبھی نہ کبھی اسے نصیحت ہوتی واپس آتا ہے. تو لہٰذا آپ اس سے تعلقات مت توڑیے, اپنے بات چیت کو جاری رکھیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سے ہم نوالا ہم پیالہ مت ہوئیے تاکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے کہ ہم ناراض ہیں تمہارے اس ڈیسیجن سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی دوستی باقی رکھیے اور ہمیشہ خیر خواہی کے مشورے دیتے رہیں. لگے کہ تائب ہوتا ہے, لوٹتا ہے, پریشان ہوتا ہے اور واپس آتا ہے دین کی طرف, تو ظاہر سی بات ہے آپ سے دوستی ہوں گی تو مشورے بھی مانگے گا اور واپس بھی آئیں گا. لیکن ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ہمارے پاس یہ بھی اس معاشرے کے اندر کہ معاشی حالات بھی کبھی کبھار ان کو ایسے راستوں کو اپنانے میں مجبور کرتے ہیں کہ ایک صاحب عالم دین ہے لیکن حالت یہ ہو گئی کہ بینک میں کام کرنے میں, ایک صاحب جو ہے عالم دین ہے حالت یہ ہے کہ وہ کسی جگہ لیٹرنس اور پیخانے صاف کرتے ہیں لوگوں کے, اس لیے کہ اس کے علاوہ کے پاس وہ نہیں ہے. جب وہ اس حالت میں دیکھتے ہیں کوئی آ کے ان کو آفر دیتا ہے یہ کیا سب, حالانکہ وہ حلال کام ہے پھر بھی, یہ کیا تم کام میں لگے, چلو میں تم کو فلاں کرا دیتا ہوں, میرے جوئے کے اڈے بیٹھ جاؤ, تم کھیلنا ملنا نہیں, صرف اکاؤنٹس کرنا ادھر بیٹھ کر, وہ مسئلہ نہیں, اس سے تو اچھا نا پیخانے صاف کرے عالم دین ہے تم. اور پھر وہ انسان معاش پیسوں کے لیے, اور اگر ان کے ساتھ معاشی مسئلہ ہے اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے. ہوتا ہے کبھی کبھی شہرت کا مسئلہ ہے یا فیلڈ میری پسند کی چیز یہ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, پھر ان کو دھیرے دھیرے وقت لگے گا سمجھنے, لیکن یہ ہے تو اس کو دور کیجیے. ورنہ معاشی مسئلہ, پیسوں کا مسئلہ بہت سی بار انسان کو بہت ہی عجیب و غریب گھنونی بات کرنے مجبور کرتا ہے. بہت سے لوگ علماء کا مذاق اڑاتے, حافظوں کا مذاق اڑاتے, عالموں کا مذاق اڑاتے, فلاں عالم صاحب تھے 100 کی نوٹ پہ پھسل گئے, فلاں عالم صاحب تھے نہیں بولے 500 دیا تو کام کر دیے. تو کہیں نہ کہیں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ سمجھ جاؤ قوم کے جو لیڈرز جن کو آپ نے بنایا ہے ان کو اپنے پیسوں سے اتنا مجبور کر دیا کہ یہ خریدے پہ جا رہے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں. میں ان کی برائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں قوم اس چیز کو سوچے, چیز کو سوچے, یاد رکھیے. اور ایک طبقہ جو دینی علم سیکھ رہا ہے, دینی علم میں مہارت حاصل کر رہا ہے, عالم اور مفتی اور حفاظ اور بڑے بڑے پوزیشنز پہ جا رہے ہیں, ان کی حالت یہ کہ وہ صرف مانگنے والے اور آپ کے دینے کے طرف نظریں ان کی لگی. اور ایک طبقہ جو بزنس کر رہا ہے, کما رہا ہے, دنیا کی ایجوکیشن کو آپٹ کر رہا ہے, وہ دینے والا طبقہ بن گیا ہے, اور پورا دینی علم حاصل کرنے والا طبقہ سب کے سب لینے والا طبقہ بنا ہے. میں کسی پہ ٹونٹ نہیں مار رہا ہوں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, میں دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں. تھوڑا سنجیدگی کی ضرورت. جتنا عالم حفاظ اور یہ طبقہ, یہ پورا طبقہ آپ دیکھیے صرف آپ کی طرف نظر لگائے گا, یہ طبقہ لینے والا بن گیا. اس کو ہم نے کر ہی دیا سا, اس کو آپاہج لاچار بیکار کر دیا. نہیں تم عالم ہے نا تو تم دنیا کا بزنس کر ہی نہیں سکتے, تم حافظ ہے نا تو تم دکان چلا ہی نہیں سکتے. تم ارے دکان تو دور, تم حافظ ہے تو بولے سائیکل میں بھی سادی سائیکل چلانا, وہ اس کا ہینڈل ایسا ہے تو وہ سائیکل نہیں چلا سکتا. رینجر بول کر ایک سائیکل ایک زمانے میں ہے جس کا ہینڈل سیدھا ہوتا تھا. اس زمانے ایٹلس ایک سائیکل تھی اور رینجر بول کے ہیرو کمپنی نے ایک نیو سائیکل لانچ کی ایٹلس کے. اب اس میں تو اس کی بہت ماڈرن سائیکل دکھتے تھے, وہ ہینڈل سیدھا تھا. ایک پکچر میں ہیرو نے بھی چلا لیے تھے اس کو, جب اس کا لانچ ہوا تو بہت مشہور ہو گئی, اس کو بولتے رینجر ایک سائیکل. تو ایٹلس سائیکل چلانا حافظ صاحب اور عالم صاحب نے, رینجر نہیں چلانا. اس حد تک تو ہم نے وہ کر دیا. آج بھی دیکھیے اگر کوئی حافظ کرزما چلائے تو حافظ شرم نہیں آ رہی اس کو کرزما چلا. حافظ ہے تم, سی ڈی ڈان چلانا, تم نے سستی گاڑی چلانا, تو وہ کیا ضرورت اتنی مہنگی. سی ڈی ڈان لے لیا, اس میں چمکیلا کلر لے لیا, سمجھ لیجیے میٹالک کلر لے لیا. سی ڈی ڈان لی سادگی والے لینا تھا, کالا سادہ کلر. یہ کیا چمکیلا ہرا ہے نا, آج کل آتے الگ الگ کلر کے ایک دم بھڑکیلی گاڑیوں میں کلر ہوتے ہیں. جائز ہے نا, حرام جب کوئی چیز. تو ہم نے لمیٹیشن دی نہیں دی ان کو, کونے میں لے آ کے رکھ دیا. تم کما نہیں سکتے, تم یہ نہیں کر سکتے, تم اچھی استعمال نہیں کر سکتے. حافظ ہو کر پیسٹری کھا رہے تم, پیسٹری کیا ہے, ارے اس پہ کریم رہتا, ڈیکوریشن رہتا, رنگ رہتا. یہ سب کیک جو ہے سالگرہ میں کرتے, لوگ غلط سمجھیں گے آپ. جب یہ کھانے کی چیز ہے, حافظ کھائے یا کوئی کھائے, اس کی نیت اصل ہے. اب کوئی برتھ ڈے میں کاٹیں گے ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ بھی نہیں کھانا. سمجھ رہا سموسے کھائیے آپ, پف کھانے کی نہیں کھانا چاہیے آپ نے. یہ تو آپ حافظ ہے, عالم ہے, مفتی ہے, سموسے کھانا چاہیے آپ نے, پف نہیں. پف یہ شان ماننے والے لوگ بڑے نہیں, یہ آپ کا کام ہی نہیں. تو یہ دنیا کے استعمال میں تک بیچاروں کو لمیٹیشن ہے, دنیا کے استعمال میں تک لمیٹیشن. حافظ ہو کے یہ استعمال کریں ہنڈریڈ سیمسنگ کا, تم کو کیا ضرورت, ویڈیو کال کو لے کے نہیں جا سکتے. لیکن میرے پاس اتنے میں چاہ رہے تھے پھر بھی. لیکن آپ صاحب دیکھو, آپ سادگی اختیار کرنا چاہیے آپ نے. خاموخواہ کے ان کو ایک ریزرویشن میں لے آ کے ڈال, بہت ریزرو کر دیا ان کو. پھر ایسے مسائل اگر ان کے سامنے آ جائے اور وہ ڈیسیجنز لے لے اس بنیاد پہ کہ ان کے ساتھ وہ قوم نہیں, حافظ صاحب بھائی آپ کا بچہ حافظ ہے, حافظ ہونے سے اس کا گھر نہیں چلتا. حافظ بن گیا بچہ آپ کا, اب کیا میرا بچہ انجینئر بن گیا, وہاں جاب لگ گیا, 80,000 مل رہی صرف. وہ دوسرے بچے کو تو 1 لاکھ سے اوپر چلے گا. وہ ڈاکٹر جو ہے تو 3 ساڑھے 3 کما, اوپر کی الگ لا رہا کہیں اس کا الگ. آپ کا بچہ لیکن ماشاء اللہ حافظ. اب یہ اپنے دل میں پریشانی اس کی تو 7 لاکھ کی انکم ہی نظر آ رہی. میرا بچہ حافظ بن کے اب کیا کریں گے, میکسیمم رمضان میں ایک بار تراویح پڑھائیں, جس سے اس کو مینجمنٹ ٹھیک ہاتھ نیو کرا کے ایک جوڑا دیں گا, ایک ہار گرائیں گا 27 کے دن, اور اس کو چندہ جمع کر کے زندگی بھر اور پورے سال بھر احسان جتانے کے لیے 5-10 ہزار روپئے, اگر زیادہ بولتے رہو تو آپ کم کر لیں, اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے 30 دن پڑھنے کے بعد. انجینئر بچہ 1 مہینہ خالی قلم چلا رہا ہے, لاکھوں میں کما رہا ہے. پھر اب آپ نے یہ پوزیشن پہ اس کو لا دیا, پھر سارے دنیا کی تخفیر پرہیزگاری کی امید اس سے ہی لگی ہوئی ہے, ساری اچھائیاں اسی میں ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, ایک طبقے کو دنیا کے ایجوکیشن میں ڈالا,
ایک طبقے کو دین میں ڈالا, دین والے سب کے ہاتھ نیچے ہیں سوائے اللہ ماشاءاللہ, اور دنیا والے سب کے ہاتھ دینے والے بن گئے, اوپر والے ہو گئے. اب اوپر والے ہاتھ ہونے کے بعد نیچے والا جس کا ہاتھ نیچے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, نہ اس کے فتووں میں وہ جان ہوں, نہ اس کے تقریروں میں وہ جان ہوں. ایک حافظ کھڑا ہے تقریر دے رہا ہے, ایک عالم کھڑا ہے جمعے کا خطبہ دے رہا ہے, اب سود کے خلاف بات نہیں کر سکتے. سارے ٹرسٹی جو دینے والے ہیں, جو دنیا پڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ یوں ہیں, اس کا ہاتھ یوں ہے, وہ بول ہی نہیں سکتا سود حرام. بولیں گا تو سود کی حرمت اور نکل جائیں گے, کبھی ڈسکرائب نہیں کریں گا بزنس. کیوں؟ اس کی معاش ڈیپینڈ ہے نا, اس کی انکم سورس ہے نا. تو پورا طبقے کو اپاہج اور لاچار ہم نے بنا دیا, ایک کونے میں ڈال دیا, اور پھر ان سے تمام اچھائی کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر اس بیچارے کا وہ مسئلہ ہو تو میں کہوں گا معاشی مسئلہ حل نہیں ہے تو پھر اس کا اپنا چوائس ہے. لیٹ اس ویٹ, اس کو ویٹ کیجیے, اس کو آنے دیجیے, اس کی نصیحت کرتے رہیے, دوستی باقی رکھیے. لیکن عموماً ہم نے عالم اور حفاظوں کے طبقے کو, عالم مفتیان کے طبقے کو بڑا ظلم کیا, اور میں کہوں گا امت نے کہ ان کو مکمل طور سے معاش سے, انکم سے توڑ دیا. جہاں وہ کوشش کرتے ہیں ہم ان کو برا مانتے, کرنے نہیں دیتے, اور جہاں وہ کوشش نہیں کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے وہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر مختلف راستے نکال لیتے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے. اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ پیٹ سکھانا چاہیے, انسان زندہ رہتا ہے, کپڑے چاہیے. بہرحال یہ تمام ضرورتیں ہیں. امت کا کام ہے جب لوگوں کو اس کام میں لگائے. تو جیسے گھر کی 4 بھائی اور ایک بھائی حافظ ہے, 3 بھائی مل کر اس کو اپنی انکم میں سے اتنا دے کہ اس کی انکم بھی 4 کے برابر. یہ صدقہ بھی ہے, صدقہ جاریہ بھی ہے, آپ کے بھائی کی عزت بھی بچیں گی, اور آپ کے والد کا خواب بھی پورا ہوگا, میرا ایک بچہ حافظ بنے, دوسرا انجینئر بنے, تیسرا ڈاکٹر بنے. لیکن انکم کا کیا؟ تو ڈاکٹر اور انجینئر اس کو اپنے انکم میں سے اتنا پارٹ دے کہ وہ بچہ حافظ بن کے بھی ایک شان زندگی دنیا بھی گزارے, آخرت بھی. یقیناً صبر کرنا, یہ تمام چیزیں تو ہونا چاہیے, لیکن ہر آدمی کو صرف صبر کرو بولنے سے دنیا نہیں چلتی. تو اگر وہ مسئلہ تو حل کیجیے, ورنہ اس کو نصیحت کرتے رہیے, دوستی باقی رکھیے, اور وقتاً فوقتاً موقع ملنے پر اس کو کیجیے, اور ہو سکتا ہے اللہ سے دعا بھی کیجیے, ضرور جو ہے لوٹ کروا. السلام علیکم. فائز بھائی, کوئی پیشنٹ ہے, ڈاکٹر اس کو مائنر آپریشن کی یعنی صلاح دیتا ہے, تو وہ شخص کچھ دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لے, گھر والوں سے مشورہ لے, یا استخارہ کرے؟ میں نے سوال کیا کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کا ایک مائنر آپریشن ہے, تو وہ کیا کرے؟ دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لے, استخارہ کرے, یا کیا کرے؟ تو میں کہوں گا پہلے اگر وہ ارادہ کر رہا ہے آپریشن کا تو استخارہ کرے. استخارہ کرنے کے بعد دوسرے ڈاکٹر سے اوپینینس لے, ان سے مشورہ لے, اور بھی ڈاکٹر سے. اس کے بعد وہ طے کرے کہ وہ کیا کرے, اور پھر توکل کرے اللہ پر, پھر آپریٹ ہونے کے لیے چلے. سمجھ رہا؟ پہلے تو ارادہ ہے یا نہیں ہے آپریشن کا, اگر ہے تو جب ارادہ ہے تو استخارہ کرے. استخارہ کے بعد مشورہ لے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے میڈیسن کا کہا تو ڈاکٹر سے لینا چاہیے. اوپینینس بولتے ہیں اس کو ہم ڈاکٹر, اور بھی ڈاکٹرس کے اوپینین جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اس اوپینین لینے کے بعد پھر جو اوپینین صحیح لگ رہا ہے کہ اب جانا ہے تو کس کے پاس جانا چاہیے, اپنے آپ کو مضبوط کرے. مضبوط کرنے کے بعد استخارہ ہو گیا آپ کا, آپ نے مشورہ بھی لے لیا, مضبوطی کے ساتھ پھر عزم کرے, پختہ عزم سے آگے بڑھ جائے. پھر صحیح اور غلط ہو اللہ پر توکل کر کے وہ کام کرے, انشاءاللہ عزیز دیکھیے آپ فائدہ اس میں جو ہے خیر نظر آئے. لیکن وہ اگر کش میں اگر ہے بہت مشکل ہوتی ہے, تو لہٰذا استخارہ کرے, اوپینین ڈاکٹر سے مشورے لے, اور پھر اپنے ڈیسیجن کی طرف بڑھ جائے. انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہم ضرور. السلام علیکم. اگر استخارہ کی دعا عربی میں یاد نہ ہو تو اس وقت کے لیے اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر استخارہ کی دعا عربی میں یاد نہ ہو تو کیا اردو میں پڑھ سکتے, یاد کر سکتے؟ نہیں, عربی میں ہی کرنا. کیونکہ وہ دیکھیے عام دعاؤں کو تو کوئی ممانعت ہے نہیں, آپ کو کوئی بھی زبان میں کیجیے, لیکن جب بات ایک خاص دعا کی ہو رہی ہے تو خاص دعا چونکہ ہے تو وہ عربی میں ہی ہوگی. تو نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد اس دعا کو عربی میں ہی کریں گے. استخارہ کی دعا کا ترجمہ پڑھنے سے استخارے کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ خاص دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ویسے ہی ہمیں استخارہ سکھاتے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے, اور قرآن کی صورتیں عربی میں, استخارہ بھی عربی میں. لہٰذا استخارے کا ترجمہ, ہاں ترجمے کو بھی آپ یاد کر لے تاکہ کبھی دعاؤں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس ترجمے کو آپ دعا کر رہے ہیں تو اس میں کر لیں, لیکن استخارہ کی دعا یاد کرے, اور عربی میں اگر یاد نہ ہو تو پھر دیکھ کر پڑھے, اور دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, کسی کو بولے ڈکٹیٹ کرنے کو اور پھر آپ اس کو ریپیٹ کر. لیکن عربی میں چھوڑ کر اردو میں پڑھنے سے یا ترجمہ پڑھنے سے وہ مسئلہ حل نہیں. بھائی 2 سوال کیے کہ اگر کوئی انسان جج ہو, ذمہ دار ہو, حاکم ہو, فیصلہ کرنے والا ہو محلے میں, کسی سماج میں, تو کیا وہ استخارہ کرے فیصلے سے پہلے؟ تو میں کہوں گا یہ استخارہ تو کر سکتا ہے کہ اللہ میں جو بھی فیصلہ دوں وہ صحیح ہو, لیکن فیصلہ استخارہ پر نہیں دیا تھا. فیصلے دلائل کے بنیاد پر اور گواہ اور شواہد کے بنیاد پر دیے جائیں, وٹنس کے بنیاد پر, گواہیوں کے بنیاد پر اور ظاہر پر فیصلے ہوتے ہیں, باطن پر چونکہ فیصلوں کا انحصار نہیں ہے. تو لہٰذا ایک قاضی یا ایک جج فیصلوں کو استخارہ کی بنیاد پر نہیں سنائیں گے. ہاں وہ اللہ سے دعا کر سکتا, اللہ یہ معاملے میں جو صحیح ہو اس طرف مجھے گامزن کر, اس طرف مجھے لے جا, لیکن فیصلے کے لیے وہ استخارہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ فیصلہ ظاہر پر اور شواہد اور گواہوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, استخارہ کی بنیاد فیصلے نہیں ہو. جی دوسرا آپ کا حصہ کیا تھا سوال؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر استخارہ کی ہم دعا کرتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی اور حاجت ہے تو کیا دوسری دعا اس سے ملا سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا جب آپ استخارہ کر رہے ہیں تو صلاۃ الاستخارہ 2 رکعت نماز کے بعد آپ دعا کر لیں جو استخارہ کی, جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی دعائیں کیجیے, تاکہ استخارہ پورا کمپلیٹ ہو گیا آپ کا, نماز اور دعا, اس کے بعد آپ جو ہے اپنی دیگر دعائیں پھر بعد میں کریں, تاکہ یہ ایک سلسلہ عبادت کا ختم ہو گیا نفل, اس کے بعد پھر آپ کر سکیں. لیکن ایک ہی ساتھ اس کے اندر میں کہوں گا مت کیجیے, چونکہ آپ کا مسئلہ جو استخارہ ہے اس کو کر لیجیے, اس کے بعد پھر آپ دعائیں کر سکیں. السلام علیکم. میں کام کرنا چاہتا ہوں, میں استخارہ بھی کر لیا ہوں اور پختگی بھی آ گئی ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ہی چاہیے, مگر باہری کچھ وجوہات ہوتی ہے جیسے کہ والدین کا پریشر, دوستوں کا مشورہ بعد میں آتا ہے,
اور پھر وہ کام کرنے سے مجھ کو روک دیا ہے. تو اس میں مطلب اللہ کا ساتھ ہونا یا نہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے استخارہ کیا ایک طرف، پھر توکل کر کے جاب یا اس چیز میں جوائن ہو گئے، پھر کوئی باطنی پریشر آیا، لوگوں کا پریشر، دوستوں نے مشورہ دیا، فلاں ہوا تو چھوڑ دیا. اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو استخارہ کر کے توکل کر کے آپ نے وہ کام کرنا چاہیے. اب لگ رہا ہے کہ لوگ فورس کر رہے ہیں تو میں کہوں گا پھر ایک استخارہ کیجیے، آپ اللہ چھوڑو یا نہ چھوڑو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے جاب کی، جب یہ سب نہیں تھا، آپ کو پریشر ڈال رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا پھر ایک استخارہ کرے اور اس کے بعد آپ چھوڑے کہ اللہ میں نے تو کر لیا تھا استخارہ، یہ چیز جوائن کی، اب اتنا پریشر مجھ پہ آ رہا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں، پریشر کو میں ڈر رہا ہوں اس معاملے سے. پھر استخارہ کرے، استخارہ کے بعد عزم کرے، توکل کرے، اور چھوڑنا لگتا ہے تو چھوڑ دے، اگر لگے رہنا لگتا ہے تو لگے رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر راستہ نکالے. کیونکہ استخارہ کر کے آپ جوائن ہوئے تھے تو اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کے لیے استخارہ آپ کرے کہ اللہ استخارہ کرتا ہوں اس لیے کہ بہت پریشر آ رہا ہے، اس کے بعد لگے کہ پریشر بہت زیادہ، چھوڑنا درست ہے، اس چھوڑنے میں بھی خیر اللہ پیدا کریں گا چونکہ آپ نے استخارہ کیا، اللہ سے خیر کی رہنمائی طلب. کسی نے بہرحال سوال اس پہ چٹ پر کیا تھا، لیکن یہ بہرحال بہت سارے ایسے سوالات مجھ سے وقتاً فوقتاً آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب کی میں نے پہلے بہت سارے لیکچرز میں دیے ہیں، اس کو لوگ دیکھ لیں. کسی نے سوال کیا کہ پلیز شو اس دا رائٹ وے ٹو آفر نماز، اور اس میں رفع دین لکھا ہوا بریکٹ کے اندر. دوسرا لکھا تشہد ہاؤ ٹو کیپ دا فنگرز ان شہادہ، کہ تشہد میں کیسا بیٹھے اور شہادت کی انگلی کو حرکت دینا کیسا ہے. تو میں کہوں گا انشاءاللہ جیسے آپ نیٹ کے اوپر جا کر میرا نام ڈالے فیض سید اسپیس رفع دین، جتنے بھی ٹاپکس میرے رفع دین سے متعلق آپ انشاءاللہ مل جائیں گے. اور تشہد میں انگلی کیسے رکھ بول کر میرا ایک اس پہ پورا مستقل ایک چھوٹا سا عنوان ہے، آپ ضرور اس کو سنیں. اور انشاءاللہ اس میں میں نے بہت تفصیل میں بات رکھی، چونکہ یہ دو ایسی علامتیں ہیں نماز کے اندر جس سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کی نماز بدل گئی اور آپ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. یہ دو علامتیں ہی، ایک وہ نماز میں ہاتھ اٹھائیں گا بار بار، دوسرا انگلی کو حرکت، لوگ سمجھ جائیں گے ظاہری اعتبار سے کہ اب یہ کچھ تو بھی چینج ہو گیا. اس چینج کے پیچھے بہت سارے اور چینج ضروری ہے، وہ عقائد کے ہے اور معاملات کے ہے اور وہ تمام، اس کے بعد یہ چینج بھی ہونا چاہیے. اور چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مت کیجیے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا نہیں کہ اس میں تو آپ وہ تفصیلات تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں میرے اس عنوانات کو، تو انشاءاللہ عزیز آپ اطمینان آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اچھے سے لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی اپنے عمل میں پختہ ہو. السلام علیکم. پڑھائی کے لیے، نکاح کے لیے تو استخارہ ہے، طلاق کے لیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ پڑھائی کے لیے، نکاح کے لیے تو استخارہ، لیکن طلاق کے لیے بھی ہے. تو ہاں بہرحال اس کے لیے بھی استخارہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے بیوی سے پریشان ہے، ظاہری اعتبار سے پریشان ہے، اس کی عادتوں سے، اس کی بد زبانی سے، اس کی بد کلامی سے، اس کے فلاں رویے سے، اور وہ سوچ رہا ہے اب کیا کروں. ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے، جیسا ملنے کا ایک ڈیسیجن نکاح ہے، چھوڑنا بھی ایک ڈیسیجن ہے طلاق ہے. اس میں بھی وہ خیر خواہی طلب کرے کہ اللہ کیا بہتر ہے یہ ڈیسیجن، لیکن پہلے تو دنیاوی نہیں بلکہ دینی اسباب کی بنیاد پہ ہوگا، جو بھی اسباب ہے. مطلب بد کلامی اتنی زیادہ کہ شوہر کو گالی دیتی ہے ہمیشہ، وہ بھی شوہر برداشت نہیں کر پائیں. ٹھیک، اسی طرح بری عادتیں ایسی کہ غیر محرمات سے ملتی، تو شرعی مسائل ہے نہیں. تو اب وہ سوچتا ہے اللہ اس معاملے میں کیا کروں، چھوڑوں تو کیسا، چونکہ طلاق دینے سے بہت ساری اور بھی چیزیں لاگو ہوں ہے نا. مسائل ہمارے پاس، طلاق آسان چیز تو ہے نہیں سماج میں، حالانکہ طلاق ویسے بری چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ضرورت پڑنے پر لی بھی جا سکتی اور دی بھی جا سکتی، سمجھ رہا. لیکن بہرحال یہاں لینے دینے کا سسٹم ہی بند ہے، جس کی وجہ سے خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں. خودکشیاں نہیں ہوتی بہرحال کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں، یا تو خودکشی بولا جاتا ہے تو خود ہی اپنے آپ کو مار لی اس نے، جبکہ وہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے. جو لوگ ان کیسز میں یا اس فیلڈ میں وہ زیادہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ چھوڑنا بھی کبھی کبھار ایک رحمت ہی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ٹھیک، بہرحال تو اس میں بھی بہرحال اللہ سے آپ وہ کر سکتے استخارہ کہ اللہ کیا کروں، اس کی عادتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، کیا اس کو چھوڑ دوں یا کیا رکھ. استخارہ کریں، اس کے بعد عزم کریں، اللہ پر توکل کریں، آگے بڑھ جائے اپنے اسٹیپ. لگتا ہے دے دینا چاہیے دے دے، لگتا ہے چھوڑ دینا چاہیے، دونوں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ برائیاں تو ہے، لیکن اگر یہ چلے جائیں گی، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو یہ کہاں رہیں، اس سے بچے، بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو ڈیپینڈ اس میں بھی تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے بندہ چاہتا ہے کہ میں خیر خواہی طلب کروں، اللہ کیا کروں اس معاملے. تو یقیناً اس کے لیے بھی وہ جو ہے لے سکتا ہے، اس لیے کہ طلاق حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے، لیکن پھر بھی حلال ہے. ظاہر سے اس میں مشورہ لیا مطلب اللہ سے خیر خواہی طلب کی جا سکتی، کیا کروں، چھوڑ دوں یا رکھوں. اور اس کے بعد جو بھی پھر آپ کو لگے پختہ ارادہ کر کے اس میں آگے انسان بڑھ سکتا ہے تو چھوڑ دے، یا تو رکھ تو اس کو رکھ. طلاق کیوں دی جائے یہ ایک الگ مسئلہ، میں اس معاملے میں وہ نہیں رکھ رہا ہوں، تو کوئی نہ سمجھے کہ استخارہ کر کے کوئی چھوڑ دے. اس کی وجوہات ہے، ان وجوہات کے بعد استخارہ. وعلیکم فیض بھائی، ابھی تک سمجھو ہم نے استخارہ کیے نہیں ابھی کوئی کام کے لیے، تو ابھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کبھی ٹائم نہیں رہتا سمجھو. اور استخارہ ہر کام کے لیے ضروری ہے کیا؟ سمجھو کوئی ڈیسیژن لینا ہے، سمجھو ابھی ایگزام کا یا پھر ابھی لڑکی دیکھے یا اس کا یا شادی کے لیے استخارہ ضروری ہے کیا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو ہے انہوں نے کبھی استخارہ نہیں کیا اور کبھی ٹائم نہیں ملتا، یا پھر ان کا سوال یہ تھا کیا ضروری ہر بار استخارہ کرے. تو میں نے اپنے درس کے دوران یہ بات کہی کہ استخارہ کرنا یہ دعا ہے، دعا عاجزی کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن ہر کام کے لیے استخارہ کرنا ضروری بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید تو کی استخارہ کرو، لیکن استخارہ کو واجب قرار نہیں دیا کہ استخارہ نہیں کرو گے تو اس کے
कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे सिर्फ जैसा कि दुआ करो, दुआ आजिजी है, लेकिन दुआ नहीं करे तो भी हो जाता है मामला। हमेशा दुआ नहीं करना अलग बात है, ये गलत है, इसलिए कि दुआ नहीं करने से बंदा अपनी आजिजी का इजहार नहीं करता है, तकब्बुर करता है, लेकिन दुआ कभी करता है लेकिन ज्यादातर नहीं करता। ठीक, तो इस्तिखारा हमेशा करना जरूरी नहीं है, लेकिन कर ले तो बंदे की आजिजी सामने आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खुश होता है और सही रहनुमाई करता है, और जो फिर आगे नतीजा आता है बंदा उससे मुतमईन होता है कि मेरे रब से मैंने दुआ की थी, अब जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से था और सबसे अच्छा। समझ रहा? तो लिहाजा जरूरी नहीं है लेकिन करना चाहिए, जरूरी नहीं लेकिन। अस्सलाम वालेकुम। अपन ने इस्तिखारा कर लिए और फिर मतलब उसको ऐसा यस नो ऐसा समझना कैसा उसको कि यार ये यस बोल रहे या नो बोल रहे, ऐसा थोड़ा कैसा आना समझना। भाई ने सवाल किया कि इस्तिखारा कर लिया लेकिन अब समझना कैसा कि ये यस है या नो है। यही तो मसला है, इस्तिखारा यस और नो नहीं है, इस्तिखारा एक दुआ है। ये दुआ यकीनन तकदीर को भी नहीं बदल सकती, लेकिन ये आजिजी करने से बंदा अपने रब को बड़ा मानता है, अपने छोटा होने का इजहार करता है, तकदीर पर अपने ईमान का दावा करता है, अल्लाह इसका जो तू करेगा वो तेरे तरफ से बेहतर फैसला होगा, और वो दिली एतबार से मुतमईन हो जाता है, और फिर उसके बाद के हर काम में अपने रब की रजा मानता है। तो लिहाजा आपको इस्तिखारा करना है। उसके बाद आप ना और हाँ के बीच में तो मशवरा लीजिए किसी इंसान से जो उस मसले के अंदर दीन का इल्म रखते हुए दुनिया का इल्म रखता है, और उसके बाद तवक्कुल करके उस काम पे चल गुजरिए। यही एक्चुअली इस्तिखारा कोई ऐसी चीज नहीं है कि दो बटन है कि वो लाइट चालू होने वाला कि इस्तिखारा करके खड़े क्या यस और नो, नहीं। इस्तिखारा एक तरह का अमल है कि अल्लाह आगे क्या होने वाला मैं नहीं जानता हूँ, तेरी जात ही एक जात है जो सब कुछ जानती है आगे क्या होने वाला, तू ही खैर का देने वाला, तू ही शर का देने वाला है, इस मसले में मेरे लिए खैर कर दे अब जो मैं करने वाला हूँ। समझ रहे आप? उसके बाद कर गुजरिए वो काम आपको जो लगता है। आपने सोचा बच्चे को ये स्कूल में डालो, ये स्कूल में डालो, इस्तिखारा किया, दिल एक तरफ माइल हुआ नहीं हुआ, लेकिन दुनियावी एतबार से क्या दिख रहा है, इधर की अपनी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है फीस भरने की, उधर की अपने वो भी है। चलो किसी इंसान से भाई साहब आप इल्म रखते हैं स्कूलों का, इसका जरा मुझे बताइए। उन्होंने कहा ये है, तो आप पुख्ता होते जा रहे हैं। एक तरफ आपका दिल था फाइनेंस की वजह से आप सेकंड स्कूल में जाते, फर्स्ट महंगा था, उसके बाद किसी आदमी ने बोला वो सेकंड स्कूल ज्यादा अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ते भाई, कोई जरूरी नहीं बहुत अच्छा स्कूल, जहां भी आप डाले। आपने कहा नहीं ये बात भी अच्छी दिख रही, फिर आपने सोचा नहीं सेकंड स्कूल बेटर है, अज़्म कर लीजिए